ایک مٹھی بھر جماعت ہے صحابہ کی اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہے انہوں نے نہ صرف عرب کے ان مرتدین کے اوپر غلبہ پایا بلکہ چند سالوں میں رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ دیا. یہ غلبہ اگر رسول اللہ کی زندگی میں ہوتا نا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی اسلام ایک گڈ واریر تھے. حضور کی وفات کے بعد ان کے ماننے والوں میں ہزاروں لوگ حضور کو چھوڑ جائیں, اس کے باوجود ایک مختصر جماعت عرب کے ان تمام فتنوں پہ قبضہ پائے ود ان 3 اور 4 ایئرس, زیادہ نہیں لگا, اور دونوں سپر پاورز کو الٹ دے. یہ اس بات کی دلیل ہے جو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا تھا, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو قرآن الہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ سب ادیان پہ غالب کر دے. یہ نبی اسلام کے ساتھ غیر معمولی ایک اللہ کی مدد تھی کہ آپ کی وفات کے بعد غلبہ ہوا ہے. اگر زندگی میں ہوتا نا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ کی مینجمنٹ تھی. یہ اللہ کی ایک عبادت ہے. کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ہمارے تمام اسٹوڈنٹس ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, سارے فرقوں کو, بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ. نہ ہم نے کوئی مسجد بنائی, نہ کوئی چندہ بک, نہ کوئی مدرسہ. ہم اسی سسٹم کے حصے دار ہیں جو انہوں نے بنایا ہے اور ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں, صرف ان سے علمی اختلاف کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ ادھر سارے کا ایجنٹ ہے, اسے ایجنسیوں نے لانچ کیا, ایجنسیاں اسے فنڈنگ کرتی ہیں. کوئی شخص ایسا پلیٹ فارم پروڈیوس کرے کہ جس پہ ہزاروں لوگ آ کے اپنی لائف سٹوری سنا رہے ہو کہ ہم کچھ ایسا پہلے یہ تھے, یہ ہو گئے, اس سے ہمارا پلیٹ فارم ہے. اس ماڈرن دور کے اندر جب لوگ ریلیجن کو سیریس نہیں لے رہے اور لوگ لائف سٹوری سنا رہے ہیں, اور بڑے کٹر لوگ جو اپنے فرقوں میں اپنی گدیوں میں تصوف کے ساتھ اٹیچ تھے, ایک ایک کر کے ان سے ٹوٹے, ان میں سے 95% زیادہ لوگ کہتے ہیں ہمیں انجینئر صاحب کا تعارف نیگیٹو ہوا تھا. ہماری اس دعوت کو بوسٹ دینے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے نا وہ علماء کا ہے, جنہوں نے میرے خلاف جمعے پڑھائے, میرے خلاف تقریریں ریکارڈ کی, کبھی میرے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا, کبھی مجھے قادیانی کہا. اب جب لوگ آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور وہ مجھے سرچ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو بات ٹھیک ہے. پھر مجھے بتائیں جو میرپور میں آگ لگائی وہ تو لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے فلسطین فتح کر لیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا پورا روٹ کاز انالیسس کر کے نا ان لوگوں کو بھی پکڑا جاتا ہے جن سے موٹیویٹ ہو کے انہوں نے آگ لگائی. وہ تو پاکستانیوں کی نوکری گئی نا. میں نے اس وقت یون کی پوڈ کاسٹ میں بھی اپنے بھائی سے ہی کہا تھا کہ بھائی یہ جو ہزاروں لوگ بے روزگار ہوں گے نا, ان کے خرچے کون اٹھائے گا؟ یہ جو میں آپ کہانیاں کراتے ہیں نا کہ جی آپ اللہ کے لیے نہیں کر سکتے, آپ کیوں نہیں کرتے ہو اللہ کے لیے؟ آپ اناؤنسمنٹ کرو, آپ کا سارا مولوی طبقہ, کہ ہم یہ جو لاکھوں کے چندے ہتھیار ہیں نا آپ سے, کل سے ہم سادہ زندگی گزاریں گے, اور وہ بچے جو KFC کی جاب کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں ان کے گھر کا خرچہ ہم چلائیں گے. انہیں پتہ لگ جائے گا کتنے مخلص ہو. آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ فرانس میں بیٹھ کے پوسٹ لگا رہے ہیں کہ فرانس کی پروڈکٹس کا بائی کاٹ کریں. میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں, جب یہ TLP والوں نے فرانس کے خلاف سب کچھ شروع کیا نا کارٹونز کے اوپر, تو فرانس سے پوسٹیں لگ رہی تھی. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا اللہ کے بندو, سب سے پہلے تو واپس آ رہا ہے. فلسطین کے حوالے سے ہمارا موقف ہے کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا یہ وہی کچھ کیا جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا. اس سے بڑی گالی میں اسرائیل کو نہیں دے سکتا. یہ وہ گالی ہے جو ان کی قبر میں بھی ان کے ساتھ جائے گی کہ جو کچھ ہولوکاسٹ میں تمہارے ساتھ ہٹلر نے کیا نا, اس وقت ہٹلر کی جگہ تم آ گئے ہو اور مسلمانوں کو تم نے جو ہے وہ ان یہودیوں کی جگہ کر دیا ہے جن کے لیے 100 فیکٹریاں بنائی گئی اور انہیں ظلم قتل کیا گیا. ہم ہٹلر کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. ہٹلر کی لیگیسی اس وقت اسرائیل لے کے چل رہا ہے, اور ان مظلوم یہودیوں کی لیگیسی مظلوم فلسطینی لے کے چل رہے ہیں. اس سے بڑی میں کوئی گالی اسرائیل کو نہیں دے سکتا. یہ ایک ایتھیکل گالی ہے جو کنٹرول ورڈز میں میں نے دی. میں کہتا ہوں آج اگر 1000 ہمارے کوئی جنگجو ہوں جن کے ہاتھ میں تلوار ہو, سامنے سے ایک کلین شیو یہودی ایک جو ہے وہ آٹومیٹک گن لے کے آ جائے, تو یہ کیا کریں گے؟ یہ فرق ہے اس وقت. ایئر اسٹرائک نے مسلم دنیا کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ ہم اس وقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. زمینی جنگ پہ کر سکتے ہیں, ایئر اسٹرائک میں نہیں کر سکتے. آج دنیا سے ایئر اسٹرائکس ختم کر دیں. پاکستانی فوج سب سے بہترین فوج ہے لڑنے کے لیے. طالبان کیوں کامیاب ہوئے؟ ان کے پاس تورا بورا تھا, چھپے رہے. کارپیٹ بمنگ ہوتی تھی, بہت جانوں کا نقصان ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں طالبان جیتے ہیں, طالبان نہیں جیتے. امریکہ ہارا ہے, طالبان نہیں جیتے. ہارا ہے کہ بھی اکانومی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے چلے گئے. آج وہ آگے بیٹھتے ہیں, یہ بیچارے پھر چلے جائیں گے غاروں کے اندر. کیوں؟ یہ نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے. ان کے پاس ایئر اسٹرائک نہیں ہے. وہ اوپر سے آگے بمنگ کر کے B-52. یہ جب ہم باتیں کرتے ہیں نا تو پھر یہ جو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بزدل بنا رہا ہے. بزدلی بنا رہا ہے بھائی, میں سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, میں انجینئر بھی ہوں, میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, اور میں 15 سال اس ادارے سے وابستہ رہا ہوں جو پاکستان کا میزائل سسٹم سارا ادھر سے ہے. تو مجھے تو پتہ ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے. اسلامک ڈیموکریسی جسے جماعت اسلامی بھی سپورٹ کرتی ہے, مذہبی جماعت کے طور پہ سب سے آرگنائز جماعت وہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آن کرتے ہیں. انہوں نے 3-4 دفعہ خود کچھ حملے اپنے اوپر کروا لیے TTP کے, صرف اس وجہ سے کہ انہیں تکلیف ہے کہ اتنی بڑی ریلیجس پرسنالٹی پاکستان کے آئین کو مانے ہوئے. اس اعتبار سے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود میں مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کی پالیٹکس, ایون پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت کے اعتبار سے ایسٹ مانتا ہوں. اب تو مجھے کہنے میں آ رہی ہے, اب تو PTI کے لیے بھی ایسٹ ہے. ٹھیک ہے, پہلے وہ جس کی یوں ایسے پردہ کر کے نقلیں اتارتے تھے, آج وہ PTI کے منظور نظر ہے. ہمیں وہ اس وقت بھی اچھے لگتے تھے, آج بھی اچھے لگتے ہیں. ہم اصول کے اوپر کھڑے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو PTI کے اس وقت امام ہے, تو وہ ایسٹ ہے. کم از کم انہوں نے لاکھوں لوگوں کو نان اسٹیٹ ایکٹر بننے سے روک لیا. یہ بہت بڑا ان کا کریڈٹ ہے, قومی دھارے میں رکھا ہے. TLP سے ہمارے جو اختلافات اپنی جگہ, لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس سسٹم کا حصہ بنے. اس اعتبار سے میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ بجائے یہ کہ انہوں نے اسلحہ اٹھانے کے قومی دھارے میں آیا. یہی ہونا چاہیے, یہی ایک طریقہ ہے. اب رہا مسئلہ کہ یہ بار بار ہمیں کبھی ضرب عزم, کبھی رد الفساد, کبھی عزم استحکام, تو یہ تو ہماری مجبوری ہے. ہم کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں, کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا. ہم نے جو اتنی غلطیاں کی ہیں اتنی جلدی تو جان نہیں چھوڑے, سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے آپ کو کاؤنٹر نیریٹو لانچ کرنا پڑے گا. جو یہ ہمیں پڑھاتے ہوتے ہیں نا پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت ہم کر رہے ہیں, نظریاتی حدود کی حفاظت کوئی نہیں ہو رہی ہے, جغرافیہ کی حفاظت ہو رہی ہے. ابھی تک کوئی سیریس کوشش نہیں ہوئی ہے. مجھے بتائیں وہ تمام علماء جو ان چیزوں میں بولتے تھے, ایک ایک کر کے خود کچھ حملوں میں شہید کر دیے گئے. ایک بندہ بچا تھا غامدی صاحب, وہ بیچارے پوری زندگی ملیشیا گزاری اور اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر. تو نظریاتی حدود کی حفاظت غامدی صاحب نے کرنی ہے, آرمی چیف نہیں کر سکتا. ایک آسما جہانگیر آپ 70 سالوں میں صرف پیدا کر سکیں, یہ ایک داڑھی پگڑی والا بندہ کہہ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی دلیری دکھانے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. آسما جہانگیر کو سب سے زیادہ تکلیفیں کس سے اٹھانی پڑی؟ مذہبی طبقے سے, اسٹیبلشمنٹ سے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی خدمت کریں اور آج آپ کا قبلہ درست ہوا ہے.
تو آسما جہانگیر یا ان کی لیگیسی جو لے کے چل رہے ہیں وہ فوج کے آگ میں کھڑے ہو جائیں. انہیں تو خطرہ کل کو آپ کا قبلہ بدلا تو سب سے پہلے ان کو آپ شہید ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو اس لیے آپ نے طے کرنا ہے. ویسے میں آپ کو ابھی بتاؤں اس وقت فوج بھری پڑی ہوئی ہے. انہوں نے واقعی ریلیجسلی یہ طے کر لیا کہ اب پاکستان اسلامی چلے گا. اس کی وجہ FATF پوری دنیا کی پالیٹکس کا چینج ہونا, یہ بھی گوروں کو کریڈٹ جاتا ہے, ان کو نہیں جاتا. گوروں کو جاتا ہے کہ انہوں نے انہیں سکھایا کہ بندے کے پتر بنو, دنیا میں اس طرح نہیں آپ رہ سکتے, ورنہ ہم یہ کر دیں گے. اگر تم نے 25 کروڑ کا جو ایٹم بم رکھا ہوا ہے نا ادھر آبادی کا, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا, بھوکے نہیں مارنا, تو بھائی پھر ہماری بات بھی مانو. اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. FATF نہ ہوتا نا, میں دیکھتا یہ عبدالرزاق ضربے کہاں سے آتا, یہ ہم نے نہیں لگن کیا. اب مجھے بتائیں 2017 میں ہنستا بستا ملک تھا, 2 بندوں نے ڈیسائیڈ کیا, چلتے ٹائر میں ٹنڈا دے دیا, ٹھیک ہے, 5 روپے کی روٹی تھی اس وقت. آپ ڈالر کی قیمت دیکھیں, ہنستا بستا ملک انہوں نے ادویہ کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ نے اجاڑ دیا. اب اس کی ریمیڈی کئی ڈیکیڈز تک نہیں ہونی, ٹھیک ہے. پھر RTS ہوا. اب فارم 45 تو سب کو نظر آ رہا ہے, RTS کسی کو نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اب وہ اپنی جگہ چیختے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم ملک کی خدمت کر رہے تھے, ہمیں ڈیفیم کر دیا. اب بچے ان کے ساتھ لگ گئے ہیں. اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ اب ہم زیرو سے اسٹارٹ کر لیں. وہ ادھر نہیں مانتے, وہ آپ جا کے وہ بوٹ کو عزت دو پہ آگے, ووٹ کو عزت دو سے, اور جو سیم پیج تھے وہ ووٹ کو عزت دو پر. اگر میں PTI کی پالیٹکس کو کرٹیسائز کرتا ہوں تو میں جب ان کے حق میں بات کروں گا تو بائی نیم کروں گا کہ جو 9 مئی کا ایشو ہوا اس میں جتنے لوگ جیو فینسنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں, آج 1 سال سے زیادہ گزر چکا ہے, اس میں کئی بے گناہ لوگ بھی ہیں, ان کے کیسز بھی نہیں لگ رہے. تو میرے بھائی آپ نے اللہ کو جواب دیا ہونا ہے ان کے بارے میں. جو مجرم ہے انہیں سزا دے. میں کہتا ہوں خان صاحب اگر مجرم ثابت ہوتے ہیں انہیں بھی سزا دیں. ہم نہیں کہیں گے کہ یہ امت مسلمہ کا لیڈر ہے, ہینڈسم ہے تو اسے چھوڑ دیں, بالکل سزا دیں. لیکن جو بیچارے عام غریب لوگ ہیں, کسی نے مور اٹھا لیا ہے, کسی نے کوئی وہاں سے کرسی اٹھا لیا ہے, تو کیا اسلام میں اور پاکستان کے آئین میں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 1 سال تک جیل میں رہے اور کوئی وکیل اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہ ہو, اور کوئی عدلیہ اسے ضمانت دینے کے لیے تیار نہ ہو؟ ان لوگوں کو فل فور ان کے کیسز چلا کے فارغ کیا جائے جو بے گناہ ہے. جو گناہ گار ہیں انہیں بھی سزا اتنی دی جائے جتنی ان کی بنتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ نکالنے کے لیے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اب حافظ صاحب کو تو عربی آتی ہے, انہیں پتہ ہے کہ دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس میں نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو, انصاف کرو, وہی تقوی کے قریب ہے. یہی روش ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کی محبت میں جتنا لوگ گرفتار ہیں, ہر سال لاکھوں لوگ 18 سال کو کراس کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری بریڈ تو خان صاحب کو ایڈلائز کرتی ہے, کیونکہ انہوں نے تو 90s کا زمانہ نہیں دیکھا ہوا, ورنہ ان کو پتا ہوتا کہ اس وقت کون بی ٹیم تھی, بعد میں کون بی ٹیم بنا. تو یہ وقت جو گزر رہا ہے, اگر خان صاحب زندہ رہے اور وہ جیل سے باہر آ گئے تو پھر اس ملک میں اسٹیبلٹی والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی, سیدھی سی بات ہے. اور یہ فوج کو پتا ہے, اس لیے وہ اندر ہے. تا وقت ہے کہ ان کی کوئی گارنٹی دے, ان کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. حقیقت بات ہے, کیونکہ ان کی زندگی یوٹرن سے عبارت ہے, وہ کسی ایک بات پہ بھی قائم نہیں رہتے. اسی لیے ہمیں ان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے. فوج کی بھی مجبوری دیکھیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتا کیا کرے گا, باہر کے ملک بھیج دیں تو کیا کرے گا, یہ اندر بیٹھ کے یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر آگے کیا کرے گا. اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کو بھی, نواز شریف کو بھی, اور چیف جسٹس کو بھی, اور آرمی چیف کو بھی, اور پبلکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا, اور گارنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے. ادروائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے, اگرچہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے لیکن اس میں کافی زیادہ ٹائم ہے. شیخ افضل مروت کو میں نے کہا تھا کہ بیرسٹر گور کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ عادل راجہ جو کچھ کر رہا ہے یہ غلط ہے. یہ میں نے اس کو کہا تھا, گن پوائنٹ پہ کھلوایا. یہی باتیں ہم بھی پہلے کرتے. عادل راجہ نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ اس اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے, جو خود گن پوائنٹ پہ میڈیا پہ لانچ ہوا تھا خان کو بت بنانے کے لیے, اور وہ پھر فوج کے خلاف ہو کے خان کے ساتھ ہو گیا, جو خود اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ, ان کی تنخواہوں پہ پلنے والا. میری تو نوکری اسٹیبلشمنٹ نے 2017 میں فارغ کی ہے, میں تو ان کا ڈسا ہوں. میں نے اس وقت عمران خان وزیر اعظم جب 2018 میں بنا, میں نے اسے بھی خط لکھا, میں نے ایک بندے کو اپروچ کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. میں کورٹ میں گیا, یہ آج جو من اللہ اتنا نظریاتی بنا نا, اس کے پاس ہی میرا کیس لگا تھا. اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ہوتا تھا, آج بڑا نظریاتی بنا ہوا ہے. مجھے ان سب کا ماضی پتا ہے. یہ سب لوگ اس وقت اگر شوکت صدیقی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا, مجھے ان کے اخلاص کے اوپر میں مانتا, ٹھیک ہے. بابر سار کی سر میں عزت کرتا ہوں, میں جیو پہ اس وقت بھی دیتا تھا, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ سب زیادہ PTI مخالف تھی انہیں جج بنانے میں. تو مجھے بتائیں اللہ کے بندو, کوئی ایک خامی بتاؤ نون لیگ پیپلز پارٹی کی جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس جماعت میں نہ آئی ہو, ان کے بڑوں میں نہ آئی ہو. میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں, لیکن ہمارا یہ پلیٹ فارم پولیٹیکل نہیں ہے, اس وجہ سے میں اس لیول پہ نہیں اترتا. یہ بھی مجھے اس لیے اترنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ ینگ جنریشن ہے اور وہ ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں, اپنا مستقبل برباد کریں گے. اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. ہٹلر کے لیے بھی 2.5 کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے, وہ بھی اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے لیتا تھا. اینڈ رزلٹ کیا نکلا, آج جرمنی شرمندہ ہٹلر کا نام لینے سے. اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کا مستقبل یہ ہو. جیل میں گئے, میری کبھی ملاقات بھی, میں ان کو کہوں گا خدا کے لیے آپ اپنی زندگی میں اپنے فطرے کو ختم کر کے جائیں. جو آپ نے غلط چیزیں کی ان سے معافی مانگیں, اور اپنی نوجوان نسل کو, اس لیے دیکھیں 4 ٹکڑے تو ہو چکے ہیں جماعت میں, اور بھی ٹکڑے ہوں. ان میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بڑے نظریاتی ہو گئے. نظریاتی تو ہم میں شروع سے, میں تو 2014 کے دھرنوں کے بھی خلاف تھا, حالانکہ 2013 میں نے PTI کو ووٹ ڈالی تھی. نظریاتی اس کو کہتے ہیں. میں ان دھرنوں کی وجہ سے, کنٹینر کی وجہ سے خان صاحب کے مخالف ہوا تھا کہ آپ ان کی گود میں نہ بیٹھے. ہم سمجھتے تھے خان صاحب ایک نظریاتی لیڈر ہے, لیکن وہ گود میں بیٹھے اور آج وہ اندر ہے. اور میں پریڈکٹ کروں, خدا نہ خواستہ ایسا ہو, مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس اعتبار سے کوئی پولیٹیکل کاٹ حاصل کر سکیں گے باہر نکل کے. مجھے نہیں نظر آ رہا. میرے منہ میں خاک. میری خواہش ہے کہ اگر انہوں نے جیل میں رہ کے کچھ سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے, وہ باہر نکل کے اپنے مخالفین سے معافی مانگیں گے. نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں تو اس نے 27 سال بعد سب کو معاف کیا تھا, لیکن نیلسن منڈیلا کی جو فیاضی تھی یا معاف کرنے کی روش, اس کا 1% بھی پاکستان میں نہ عمران خان کو نصیب ہے, نہ نواز شریف کو نصیب ہے, نہ زرداری صاحب کو. یہ صرف نام لے سکتے ہیں. حقیقت یہ بہت بوس پالے ہوئے ہوتے ہیں اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں. علی بھائی بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. کافی سوالات تھے, آپ ظاہر ہے کافی, ایک تو ریگولر یوٹیوب پہ تو بہت سی چیزیں کر رہے ہیں,
ایک چیز ہم نے دیکھی کہ جو ڈیجیٹل اسپیس ہے پاکستان میں اوور آل سوشل میڈیا، آپ ون آف دا پائنیئرز کہا جا سکتا ہے، اس کے اندر آپ نے بہت زیادہ کانٹینٹ نکالا، کافی ملٹیپل پیجز ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دا اوور آل ڈیجیٹل اسپیس جو ایوالو ہو رہی ہے پاکستان میں، اور ان کانٹیکس آف دا ریلیجیس اسکالرس؟ بیکاز اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی اب ویسے زیادہ آنا شروع ہوئی ہیں، بٹ 2007-8 سے ظاہر ڈیجیٹل اسپیس پاکستان میں شروع ہوئی، پروان چڑھ رہی ہے. تو اوور آل آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں یہ جا رہی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ کو بھی اور آپ کی پوری ٹیم کو ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے. ڈیجیٹل میڈیا جو ہے، جہاں اس کے نقصانات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فائدے زیادہ ہیں اگر انسان حق کی تلاش میں ہو. ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ اگلے زمانوں میں اگر کوئی شخص حق کی آواز بلند کرتا تھا تو حکمران ایسے لوگوں کو خاندان سمیت قتل کروا دیا کرتے تھے، غائب کر دیتے تھے. اسی لیے آپ کو تاریخ کے اندر بہت کم لوگ ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے سچائی کے لیے جو ایک اسٹیبلش ٹریڈیشنل چیزیں چل رہی تھیں ان کی مخالفت کی اور ان کو ورلڈ لیول کے اوپر پذیرائی ملی ہو. میرے اس پلیٹ فارم کا جو اتنا بڑا قد کاٹ ہے، اس کے پیچھے کریڈٹ سوشل میڈیا کو ہی جاتا ہے، اس ڈیجیٹل میڈیا کو جاتا ہے. آج بھی اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو یہ آواز جہلم شہر سے اٹھ کے یہیں پہ دفن ہو جاتی. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. پلس اس کی برکت سے صرف ریلیجن نہیں بلکہ سائنس کے اوپر، سوشل ایشوز کے اوپر آپ نے اگر کوئی توانا آواز سننی ہے تو اس کے لیے آپ کو ٹریولنگ کر کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ فلاں یونیورسٹی میں داخلہ لیں گے تو فلاں پروفیسر کی بات آپ سنیں گے. آپ گھر بیٹھ کے مفت لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں، اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. بلکہ وہ ٹیلنٹ آپ کو ہنٹ نہیں کرنا پڑے گا، وہ آپ کو ہنٹ کر لے گا. پہلے تو لوگ نکلتے تھے کہ ایسے لوگوں کی تلاش میں. مجھے خود یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت اگر کسی گاؤں میں بھی کوئی اچھا اسپیکر آیا ہوتا تھا جسے ہم لوگ اس زمانے میں اچھا سمجھتے تھے، اب تو ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر ہنستے ہی ہیں کہ کن کو ہم اچھا سمجھتے تھے، تو لوگ گاڑیاں بھر کے لے کے جایا کرتے تھے، کرایہ جمع کرتے تھے تاکہ اس اسپیکر کی جا کے بات سنیں. اب گھر بیٹھ کے اس تردد سے گزرے بغیر آپ ایئر کنڈیشن روم میں کنسنٹریشن کے ساتھ سنتے ہیں، اور کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ اس کو پیچھے کر کے دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اب سائنس بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ جو بات آپ سنتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں 10% ریٹین ہوتی ہے، لیکن جو چیز آپ دیکھ لیتے ہیں وہ 50% تک ریٹین ہوتی ہے. اور یہ ڈیجیٹل میڈیا تو اس سے اگلا ورژن ہے کہ دیکھنے کے بعد اگر آپ ریورس کر کے دوبارہ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو 70-80% تک لے کے جا سکتے ہیں کہ آپ چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. اور مجھے جو سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے فارغ ہونے کا ٹائم ہے میں اس وقت ان چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں. مثلا میں پولیٹیکل شوز میں نجم سیٹھی صاحب کو، شاہزیب خانزادہ کو بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. تو جس وقت ان کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اس وقت میری اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، تو میں پھر فجر کی نماز کے بعد فریڈم حاصل کرتا ہوں. جس وقت میرے پاس ٹائم ہے میں اس وقت دیکھتا ہوں. آپ کے شوز بھی دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ بھی جتنے سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بیسک ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، سوشل ایشوز کو اٹھاتے ہیں، ان کا سولوشن پیش کرتے ہیں، میں وہ ساری چیزیں دیکھتا ہوں. تو یہ جو فریڈم ہے کہ جب میں فارغ ہوں گا میں اس وقت دیکھوں گا. ریلیجن میں آپ اس کو دیکھ لیں کہ ٹی وی چینلز کے اوپر صرف رمضان المبارک کے مہینے میں روزے ڈسکس ہوتے تھے، ربیع الاول میں ربیع الاول ڈسکس ہوتا تھا، محرم میں محرم ڈسکس ہوتا تھا. لیکن آج اگر مجھے رمضان کے مہینے میں کوئی کربلا سے متعلق چیز سرچ کرنی ہے تو یوٹیوب آپ سے یہ نہیں کہے گی کہ آپ محرم کا انتظار کریں، وہ کہے گی جناب اتنی ویڈیوز اویلیبل ہیں، وہ پوری لسٹ لگا دے گی. جب آپ چاہیں آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. یہ سب سے بڑی جو اپرچونٹی ہمیں اویلیبل ہے ایک ٹیلنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، پلس یہ کہ جب میں چاہوں میں اس وقت دیکھوں. بہت بڑی نعمت. آپ نے ٹیلنٹ کا ذکر کیا. ہم نے دیکھا کہ بیکاز ہم لوگ ظاہر ہے ہماری جو تھوڑی سی آڈینس ہے وہ جین زی اور بچے جو بہت زیادہ دینی، شاید اس طرح دینی طبقہ نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ اسلامک جو اسکالرز ہیں ان کا رائز ہوا. اس میں مفتی مسعود صاحب کا چینل بہت بڑا ہے، آپ کا، ساحل ادیم صاحب کا، راجہ کیسر صاحب کا، اور اس طرح کے کافی لوگ ہیں. کچھ عرصے میں ہم نے دیکھنا شروع کیا ہے کہ آپس میں ایک
گتھم گتھا ٹائپ سچویشن جو ہے وہ شروع ہو گئی, اور وچ از ویری انفارچونیٹ. آپ بھی یہی بات کرتے ہیں اور بھی کہ جی مسلم امہ شروع سے لڑ رہی ہے, اور ابھی کچھ شروع بھی نہیں ہوا. مطلب ابھی اٹس جسٹ لائک 2-4-5 سال ہوئے ہوں گے میرے خیال سے. آپس میں ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ لوگ آ کے بیٹھ رہے ہیں. راج صاحب آپ کے پاس آئے, سیکولر سائڈ سے بھی بلکہ بہت زیادہ لوگ آپ کا آ کے انہوں نے انٹرویو کیا. اس پوری جو آپس کی ایک وہ خلش ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز ایک عام بچہ جو دین لت سے حاصل کر رہے ہیں ویسے انفارمیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ مطلب یہ وہی ہے جو پولیٹیشین کر رہے ہیں, اور یہاں میں آ کے جب ان لوگوں کو دیکھنا شروع کیا جو آپ کو تھوڑی سی پروگریسو آوازیں دین کے سائڈ پہ یہ ساری لگتی ہیں, بٹ ان کے اندر بھی بہت زیادہ, اور اسپیشلی آپس کی ابھی ریسنٹلی میں نے 1-2 ویڈیوز دیکھی, میں نام نہیں لوں گا, بٹ ان آپ کے اوپر بھی تھیں, ساحل کے اوپر کسی اور نے کی. اس پوری چیز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں تو اسے اپرچونٹی گردانتا ہوں. ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس پلیٹ فارم کی آواز کو حق کی آواز سمجھتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ اسی طریقے سے ہوتی رہے, لوگ بات کریں, پڑھا لکھا طبقہ خود ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون بندہ ہوائی فائر کر رہا ہے اور کون بندہ بکش بات کر رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ بیک وقت 2 اپوزٹ رائے درست ہوں. کسی خاص کیس میں ہو سکتا ہے کہ 50% چیزیں ہوں, ورنہ حق اتنا واضح ہے کہ پتہ چل جاتا ہے. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں اپرچونٹی اپنے لیے. میں چاہتا ہوں کہ علماء کا طبقہ بھی جو بولنا چاہتا ہے وہ بولے, تاکہ ان کی آڈینس تک میری بات پہنچے. کیونکہ میرے پاس نہ تو کوئی مسجد ہے, نہ میں کسی فرقے کا فرنٹ مین ہوں کہ ان کے مدارس میں جا کے بولوں. میں اب نام کسی کا نہیں لوں گا. یہ سب کے سب میرے علاوہ جتنے لوگ ہیں نا, یہ سب کے سب فرقوں کے فرنٹ مین ہیں, خواہ علماء ہوں چاہے موٹیویشنل اسپیکر ہوں. یہ جس یونیورسٹی میں چاہیں, جس مسجد میں چاہیں جا کے دین کے اوپر بات کر سکتے ہیں. میں نہیں کر سکتا. یونیورسٹیز میں شاید میں کر سکوں, وہ میں سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے نہیں جاتا. مدرسے میں نہیں کر سکتا. ان کے لیے اسپیس کیوں اویلیبل ہے, میرے لیے کیوں نہیں اویلیبل؟ اس لیے کہ انہوں نے اس طبقے کو ہاتھ ہی نہیں ڈالا جس کو میں دین کی تباہی کا اصل سبب سمجھتا ہوں, یعنی علماء کا, فرقوں کا طبقہ. یہ جو آپ کہنا نا اس طرح ہوتا ہے, یہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم ہے جسے کارل مارکس کہتا ہے. یہ ہمیشہ سے ہوا ہے. کارل مارکس نے تو بعد میں کہا ہے. کارل مارکس کے نام سے شاید ہمارا مذہبی طبقہ چڑ جائے, تو میں ان کے لیے کہتا ہوں کہ ابن خلدون کو پڑھ لیں. یہ خلدون جو بولا جاتا ہے غلط لفظ ہے, ابن خلدون لفظ ہے. یہ ان کو پڑھ کے دیکھ لیں, ان کا مقدمہ. وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیشہ اپوزٹ رائے ٹکراتی ہے, اس کے بعد پھر ایک ریفارم ہو کے چیز سامنے آتی ہے. اور ابن خلدون سے پہلے قرآن میں یہ موجود ہے کہ جب کبھی بھی پیغمبر آتے ہیں, ان کی دعوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ حق کو واضح کرتا ہے, لوگ حق قبول کرتے ہیں, مخالفین کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے, پھر صرف اہل حق رہ جاتے ہیں. لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے اندر بھی 2 گروہ بن جاتے ہیں. پھر ایک نیا پیغمبر آتا ہے, وہ ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کا مسئلہ جاری رہتا ہے. کارل مارکس تو اسے ایک فینومینا کہتا ہے, نیچرل. ہم اسے سمجھتے ہیں کہ خدا کے ڈیوائن پلان کا حصہ ہے, یہ ایسا ہوگا اور یوں سلسلہ چلتا رہے گا, اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ سسٹم ایوالو ہوتا رہے گا, بہتری کی طرف آئے گا. میں اس طرح کی ڈسکشنز کو, اپنے خلاف کلپس کو بڑا انجوائے کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کریں, اس کے بعد میرے پاس اپرچونٹی ہوگی کہ میری ویڈیوز جب لوگ دیکھیں گے. ہم نے لائیو سیشنز کا سلسلہ شروع کیا ہے. دنیا میں اس وقت کوئی شخص ایسا پلیٹ فارم پروڈیوس کرے کہ جس پہ ہزاروں لوگ آ کے اپنی لائف سٹوری سنا رہے ہوں کہ ہم کچھ عرصہ پہلے یہ تھے, یہ ہو گئے, وہ صرف ہمارا پلیٹ فارم ہے. اس ماڈرن دور کے اندر جب لوگ ریلیجن کو سیریس نہیں لے رہے اور لوگ اپنی لائف سٹوری سنا رہے ہیں, اور بڑے کٹر لوگ جو اپنے فرقوں میں, اپنی گدیوں میں تصوف کے ساتھ اٹیچ تھے, ایک ایک کر کے ان سے ٹوٹے. ان میں سے 95% زیادہ لوگ کہتے ہیں ہمیں انجینئر صاحب کا تعارف نیگیٹو ہوا تھا. ہماری اس دعوت کو بوسٹ دینے میں سب سے زیادہ کردار جو ہے نا, وہ علماء کا ہے, جنہوں نے میرے خلاف جمعے پڑھائے, میرے خلاف تقریریں ریکارڈ کی, کبھی میرے اوپر توہین مذہب کا الزام لگایا, کبھی مجھے قادیانی کہا. اب جب لوگ آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اور وہ مجھے سرچ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو بات ٹھیک کر رہا ہے. ایک مفتی صاحب یہاں سے ہو کر گئے آج سے 2-2.5 سال پہلے, رات کے اندھیرے میں آئے, اتوار کے علاوہ ایک دن آئے, چوک میں کھڑے ہو کے 2-2.5 بجے ایک ویڈیو بنائی, پھر یہاں سے غائب ہو گئے. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پاکستان میں اس قسم کی ڈیبیٹس کرنا, مناظرہ بازی, اس کے لیے ایک آفیشیل اپروول کی ضرورت ہوتی ہے, ویسے تو بین ہے یہ. انہیں گرفتاری کا خطرہ تھا. مجھ سے بھی ایجنسیز کے لوگ رابطہ کرتے رہے, پولیس بھی, وہ کدھر ہے بندہ. میں نے کہا مجھے کیا پتا, آپ ڈھونڈیں. خیر وہ
ادھر سے نکل کے ان کے سارا موبائل ریکارڈ یہ سب کچھ پتا تھا. اور پھر آخری دن بھی وہ رات کے 2:30-3 بجے آئے ویڈیو کہ جی دیکھو میں نے اتنا ٹائم دیا تھا اس نے کچھ نہیں کیا. تو اس طرح جب کر کے گئے, اس کے بعد سینکڑوں نہیں سرکار ہزاروں دیوبندی جو ان کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں لائیو سٹوریز میں آگے بتا چکے ہیں کہ ہم تو جانتے ہی نہیں تھے انجینئر صاحب کو. جب انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہم نے کہا کہ یہ کون بندہ ہے جس کے لیے یہ بندہ جیلم پہنچا ہے. حق پتہ چل گیا. ابھی کچھ مہینے پہلے ایک اور فرقے یعنی بریلوی مکتب سے تعلق رکھنے والے مفتی صاحب آئے, اس کے بعد کئی لوگوں نے حق بات قبول کی. لہذا میں تو اس سے کوئی نہیں گھبراتا. مجھے جو سب سے زیادہ آپ سمجھ لیں کہ تکلیف ہوتی ہے, گھبراتا تو میں اس سے بھی نہیں ہوں, وہ جو ایسی جماعتیں جو نان اسٹیٹ ایکٹر بنی ہوئی ہیں. اگر آپ کے چینل کی پالیسی نہیں ہے تو مجھے نام لینے میں کوئی حرج نہیں. میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ ان کا نام لیتا ہوں کیونکہ انہوں نے کوئی شرم حیا باقی نہیں رکھی ہے. وہ پبلک گیدرنگ میں میرا نام لے کے مجھے غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح گریٹ برٹن نے اسے پناہ دی ہوئی تھی سب کانٹیننٹ میں, اس وقت کی ایجنسیز نے, فوج نے, اداروں نے انجینئر کو پناہ دی ہوئی ہے. یہ کون سے گروہ آپ؟ یہ ٹی ایل پی, خادم رضوی صاحب کی جو جماعت ہے, اور آج کل سعد رضوی صاحب اسے ہیڈ کر رہے ہیں. حالانکہ ان کے بڑے بابا جی جب زندہ تھے وہ تو مجھ سے گھبراتے تھے. ان کے ہاتھ میں میری ویڈیوز ہمارے دوستوں نے پہنچائی, انہوں نے دیکھی, انہوں نے کہا منڈے نو چھاڑ دو. ان کو پتا تھا کہ یہ بات جو کر رہا ہے اس سے ہمارے فرقے کا جنازہ نکلے گا اگر میں اسے ریبٹل کروں. صرف انہوں نے ایک جملہ بولا, وہ بھی اپنی پبلک کو خوش کرنے کے لیے, کہ نیٹ پہ ایک لڑکا ہے جو مجھے کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کہنا چاہیے, لبیک یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. میں نے عربی لنگوسٹک میں بات کی تھی کہ آپ صرف نہ پڑھا رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے علماء 1.5-2 لاکھ علماء ان کے شاگرد تھے عربی لنگوسٹک میں, تو آپ نعرہ اپنی جماعت کا درست کروائیں, لبیک نہ کہا کریں, لبیک یا رسول اللہ. اب انہیں پتا تھا کہ یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. اسی کلپ میں میں نے ان کے بزرگوں کی کتابوں سے, علی حجویری صاحب کی کتاب کشف المحجوب جو وہ ہاتھ میں پکڑ کے لہراتے تھے, میں نے چند گستاخانہ چیزیں ہائی لائٹ کی کہ انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں ایک جھوٹا سکینڈل لکھا ہے ایک صحابی کی بیوی کے ساتھ. انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر یہ جھوٹ باندھے ہیں. یہ لاہور سے چھپ رہی ہیں کتابیں, آپ آن کرتے ہیں, آپ دکھاتے ہیں, تو مجھے ان باتوں کے جواب دیں. یا تو کہیں کہ یہ کتابیں بدل گئی ہیں, انہیں پتا تھا اگر میں نے یہ کہا کتابیں بدل گئی ہیں پھر تو ہمارا فرقہ ختم, اور اگر یہ کہا یہ غلط ہے تو لوگوں نے مجھے نہیں چھوڑنا. انہوں نے پہلے حصے کا جواب دیا, حالانکہ ٹوٹل 20-25 منٹ کا کلپ تھا, وہ سارا انہوں نے دیکھا 2017 میں. وہ جواب تو یہ آیا, البتہ 2017 میں 28 اکتوبر کو میرے اوپر پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوگی, اور وہ موٹیویٹڈ تھا ٹی ایل پی کا بندہ. اس کے بعد سے ٹوٹل 5 مرڈر اٹیمپٹس میرے اوپر ہو چکی ہیں, اور 5 جو ہیں ٹی ایل پی کے موٹیویٹڈ لوگ ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا, میں انہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا کہ انہوں نے تنظیمی طور پر لانچ نہیں کیے ہوں گے, لیکن ان کے مدرسے کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدرسہ ہے خادم رضوی صاحب کی جہاں قبر بنی ہوئی ہے, یہ آخری دفعہ جو 2 لڑکے آئے ہیں وہ تو اس مدرسے کے تھے, 16, 17, 18 سال کے. بٹ ساتھ کی طرف سے کبھی آپ سے کوئی رابطہ ہوا؟ کہ رابطہ انڈائریکٹلی ہوا, ایک ان کی جماعت کے بندے کے تھرو میری آڈیو ان تک پہنچائی گئی, ان کی آڈیو میرے تک پہنچی, میں نے ان کے سامنے بھی چیز ہائی لائٹ کی. اور اب تو کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں ہے. اس وقت ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے پلانٹ ارتھ پہ میرے علم میں نہیں کہ مجھ سے زیادہ کسی کی ویورشپ ہو. یہ میں تکبر کے طور پہ نہیں بتا رہا, میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر بندہ مجھ سے واقف ہے. کسی غار میں بھی بیٹھا ہے نا, اسے پتا ہے کہ انجینئر کیا ہے. تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بات نہیں ان تک پہنچی, بات پہنچی بھی ہے, لیکن انہیں پتا ہے کہ ان باتوں کے میں جواب نہیں دے سکتا. دوں گا تو اپنی پبلک مجھے نہیں چھوڑے گی کہ بھئی تم نے تو انجینئر کا مقدمہ مان لیا. اور اگر میں انجینئر کے خلاف بات کروں گا تو انجینئر تو ڈاکومنٹس دکھا رہا ہے, تو پھر تو انجینئر کے ماننے والے کہیں گے کہ واقعی یار یہ لوگ تو فیل ہو گئے ہیں. میں تو ون ون سچویشن میں ہوں دونوں اعتبار سے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ٹی ایل پی ہے, اس طرح کی جو جماعتیں ہیں نا, یہ میری لائف کو ورنیبل کرتی ہیں. لیکن میں ان کے ساتھ بھی آپ اس حوالے سے بالکل سیدھا ہو گیا ہوں کہ اگر مجھے تم اس لیول کے اوپر لے کے جاؤ گے کہ تم کہو گے کہ مینار پاکستان میں آ کے خطاب کرے, تو پھر میں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں کہ یار مجھے تو چھوڑو. تمہارا امیر اہل سنت کراچی میں بیٹھا ہوا ہے, 70+ ہے, وہ باپا جانی الیاس قادری جو میرے ایکس مرشد تھے, میں 10 سال اس جماعت میں رہا ہوں. ان کو کون ہے کہ آئیں ذرا مینار پاکستان میں بغیر سیکیورٹی کے آ کے بتائیں, وہ بھی نہیں آ سکتے. ان پہ ایک دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی تھی 1995 میں, اس کے بعد سے وہ گھر سے نہیں نکلے. جو ان کو سیکیورٹی سندھ گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے اس زمانے کی, 1999 میں میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہے, 5 نمازیں پڑھی تھی.
نماز پڑھنے کے دوران جب وہ جماعت کراتے تھے نا, اب تو جماعت کروائے ہوئے بھی ان کو کم از کم 15-20 سال ہو چکے ہیں, تو ایک کلاشن کو اٹھایا ہوا بندہ ادھر کھڑا ہوتا تھا, ایک ادھر. میں نے ایگزیکٹلی ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. وہ نماز کیا ہوگی کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ادھر بھی ایک بندہ آپ کی طرف یوں تان کے کھڑا ہوا ہے, اور ادھر یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کا دعویٰ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ دھمکیاں مجھے لگاتے ہیں نا, یہ سچا تو باہر نکلے. ان کی حال یہ کہ نماز میں بھی کلاشن کو والے دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں. ان کو بھی آپ دیکھ لیں یہ کتنے پروٹوکول کے ساتھ جاتے ہیں. تو اس طرح یہ دھمکیاں لگاتے ہیں. اس طرح کے لوگ میری لائف کو ونریبل کرتے ہیں, تو میں انہیں بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں. رہ گئی پولیٹیکل جماعتیں, عام لطیفے سنانے والے مفتی, کہانیاں سنانے والے مفتی, یہ تو میں انجوائے کرتا ہوں, ان سے مجھے کوئی خطرہ نہیں. خطرہ اس قسم کی دہشت گرد تنظیموں سے ہے, میں ان کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں. تھوڑا سا ہم آگے جائیں. ابھی ریسنٹلی ISPR کا ایک اعلامیہ جاری ہوا اور انہوں نے پہلی دفعہ ورڈ جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کا ورڈ یوز کیا, وچ از ویری ISIS کے لیے میرے خیال سے برٹن اس کو یوز کرتا تھا. اب اس میں ظاہر ہے ان کا تو آئی تھنک PTI اور ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ تھا, بٹ اگر آپ ریلیجس سائڈ پہ بھی دیکھیں تو آپ کے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں اور دوسری اس سائڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں, مطلب جتنی بھی سائٹس ڈیجیٹل پہ کام کر رہی ہیں, آئی فیل لائک کہ وہاں ایک سافٹ قسم کے ہم ایسے بچے پیدا کر رہے ہیں جو بہت ہی سخت مزاج ہوتے جا رہے ہیں کہ جی میرا مرشد تو میرے انجینئر صاحب یا میرے ساحل بھائی یا میرے راجہ کیسے صاحب. ہم PTI کو کہتے تھے, اب میں تو اس طرح بھی اس کو دیکھتا ہوں کہ ISPR نے اپنے ٹائم کے اندر جو ہے وہ جب ڈیجیٹل کے اوپر لوگوں کو لانا شروع کیا تو وہ ڈیجیٹل پیٹریوٹس تھے, بٹ وہ طالبان, سافٹ طالبان کی شکل تھی. اور سیم چیز جو ہے وہ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمس پہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو جو آنے والی آگے نسل ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ اس کو ہم بڑا متنفر اور ایک ان میں بغض اور ایک ان کے اندر بچپن سے ایک تشدد جو ہے ان کے دلوں میں آ رہا ہے؟ ناٹ کہ کوئی پرٹیکولر. میں بالکل 100% آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, اور ساتھ ہی میں کہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ پلیٹ فارم اور اس سے ریلیٹڈ لوگ اس سے آزاد ہیں. انہوں نے یہ کام کبھی بھی نہیں کیا. میں اس کا ثبوت دیتا ہوں. آپ نے اس پلانٹ ارتھ پہ میرے وہ اسٹوڈنٹ پروڈیوس کرنے ہیں جو یہ کہتے ہوں کہ جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں اور جن فرقوں کے یہ لوگ فرنٹ مین ہیں, ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہو کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, ان کی بات نہیں سننی, یہ گمراہ ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ ہمیشہ یہ کہیں گے کہ ساروں کی بات سننی ہے. شیطان بھی اگر اچھی بات کرتا ہے وہ لے لینی ہے. یہ میری تربیت, میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی بھی درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. ہمارے تمام اسٹوڈنٹس ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, چندے ان کو دیتے ہیں, سارے فرقوں کو, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ. نہ ہم نے کوئی مسجد بنائی, نہ کوئی چندہ بک, نہ کوئی مدرسہ. ہم اسی سسٹم کے حصے دار ہیں جو انہوں نے بنایا ہے, اور ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں, صرف ان سے علمی اختلاف کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے, اسے ایجنسیوں نے لانچ کیا ہے, ایجنسیاں اس سے فنڈنگ کرتی ہیں. مجھے اگر ایجنسیاں فنڈنگ کرتی ہوتی تو میرے بھائی, جب ایک پولیٹیکل جماعت جو آج کل زیر تاب ہے اسٹیبلشمنٹ کے, یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو اپنے مخالفین کے ساتھ کر رہی تھی 2016, 17, 18 میں PTI کے بعد. جی بالکل, اگر آپ کی طرف جائے تو میں مجھے نام لینے میں مجھے آپ کو آپ لیں. PTI نے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے بدماشی کی, جو آج مرزا شہزاد اکبر نے ہمارے دوست وڑائی صاحب کو انٹرویو میں کہا ہے کہ شاید خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, احسن اقبال پہ ہم نے جھوٹے کیسز بنائے تھے. ٹھیک ہے, مان گئے نا. اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ جو کیس ہوا تھا وہ تو اسی وقت ہی مان گئے تھے یہ سارا جعلی ہو رہا ہے. یہ اب لوگ مظلوم بنے ہوئے ہیں, یہ ظالم تھے. یہ ان کا حال وہی ہوا ہے جو کسی زمانے میں ہولوکاسٹ کے وقت میں یہودی مظلوم تھے نا, خدا گنجے کو ناخن نہ دے, آج انہیں ناخن ملے ہیں نا, اب انہوں نے اس جگہ پہ فلسطینی مسلمانوں کو پہنچا دیا ہے, اور ہٹلر کی جگہ پہ اسرائیل خود آ کے بیٹھ گیا. یہی ہوتا ہے. ٹھیک, تو ان کے ساتھ بھی یہ ہونا تھا. ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. میں نے حقیقت TV کو اس وقت انٹرویو دیا تھا کہ یہ جو کچھ کر رہی ہے نا اس وقت اسٹیبلشمنٹ, کل کو آپ بھی وکٹم بن سکتے ہیں. پالیٹکس سے ان کا لج فرائی کرنا ختم کروائیں. میں اس وقت بھی کرتا تھا. آج تو میں حق بجانب ہوں, میرے علاوہ کوئی ان میں سے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بڑے نظریاتی ہو گئے. نظریاتی تو ہم ہیں شروع سے. میں تو 2014 کے دھرنوں کے بھی خلاف تھا, حالانکہ 2013 میں نے PTI کو ووٹ ڈالی تھی. نظریاتی اس کو کہتے ہیں. میں ان دھرنوں کی وجہ سے, کنٹینر کی وجہ سے خان صاحب کے مخالف ہوا تھا کہ آپ ان کی گود میں نہ بیٹھیں. ہم سمجھتے تھے خان صاحب ایک نظریاتی لیڈر ہے, لیکن وہ گود میں بیٹھے اور آج وہ اندر ہے. اور میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, خدا نہ خواستہ ایسا ہو, مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ اس اعتبار سے کوئی پولیٹیکل قد کاٹ حاصل کر سکیں گے باہر نکل کے.
مجھے نہیں نظر آ رہا. میرے منہ میں خاک. میری خواہش ہے کہ اگر انہوں نے جیل میں رہ کے کچھ سیکھا ہے اپنی غلطیوں سے, وہ باہر نکل کے اپنے مخالفین سے معافی مانگیں گے. نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں تو اس نے 27 سال بعد سب کو معاف کیا تھا, لیکن نیلسن منڈیلا کی جو فیاضی تھی یا معاف کرنے کی روش, اس کا 1% بھی پاکستان میں نہ عمران خان کو نصیب ہے, نہ نواز شریف کو نصیب ہے, نہ زرداری صاحب کو. یہ صرف نام لے سکتے ہیں. حقیقتاً یہ بہت بغض پالے ہوئے ہوتے ہیں اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں. تو وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی طرف آئیں. وہ یقیناً مجھے کہنے میں کوئی آر نہیں ہے, وہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ٹرولز جو کچھ کر رہے ہیں, میں اس چیز کو واقعی دہشت گردی میں بھی سمجھتا ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں. بہت سخت. جی میں دہشت گرد دیکھیں نا, دہشت گردی کیا ہے؟ آپ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو اسلحہ اٹھا کے 8-10 بندوں کو قتل کر دے, یہ پاکستانی نیشن کا قتل ہے؟ یا ایک جماعت منظم طریقے سے پورے ادارے کو اتنا رگڑا لگائے کہ یو کے میں, میرے بھائی 2 وہاں رہتے ہیں, میرے دوست وہاں سے ہو کے آئے ہیں, یہ جو کچھ وہ کمپین چلا رہے ہیں فوج کے خلاف, اس فوج کے خلاف جس کے یہ بغل بچے رہے ہیں, مجھے اس فوج کے ساتھ کبھی کوئی ہمدردی نہیں رہی ہے پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تباہی کی وجہ یہ ہے جو انہوں نے سیاست میں لچ تلایا. میں اس وقت سے کہہ رہا ہوں جب یہ گود میں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کوئی یہ نہیں سکھا سکتا کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, میں ہمیشہ سے ہوں. لیکن یہ جو کچھ فوج کے ساتھ کر رہے ہیں, یہ نظریاتی قتل کر رہے ہیں پاکستان کا. ٹی ٹی پی والے 1000 بندے مار دیں گے, لیکن اگر میرے ہزاروں بچے فوج کے ایز اے ادارہ خلاف ہو جاتے ہیں, یہ میرا نظریاتی قتل ہے اور میں اسے دہشت گردی سمجھتا ہوں. انہوں نے تو ابھی یہ ٹویٹ کی ہے نا, میں اس سے پہلے سمجھتا ہوں کہ نظریاتی دہشت گردی ہے اگر پاکستان کی فوج کے حوالے سے ایز اے ادارہ یہ کام کیا جائے. اور یہ ایز اے ادارہ ہو رہا ہے. میں آپ کو ہمارے لائیو سیشن میں میرے اسٹوڈنٹس آگے کہہ رہے ہیں کہ جی والد صاحب نے جو ہے وہ کروایا تھا بھرتی اس میں کیڈٹ کالج میں, میرے اپنے بچے کا کلاس فیلو ہے, کیڈٹ کالج چھوڑ کے آ گیا ایک اس لیڈر کی محبت میں کہ جس کا پتہ نہیں کیا ماضی ہے, مستقبل اس کا کیا ہونا ہے. یہ جو نفرت ہے نا, اس لیول پہ نفرت نہیں جانی چاہیے. پی ایم ایل این نے بھی تو یہی کیا. میاں صاحب کی یار بات اس وقت یہ ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے اگر آپ نے یہی بات کرنی ہے نا تو پھر میرے بھائی یہ ٹاپک ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ ہم نے یہ ایک بندہ ایسا لانچ کیا ہے جو بڑا پرہیزگار ہے. اب مجھے مثالیں, مجھے تو موسیٰ کہہ کے لانچ کروایا تھا, مجھے فرعون کی مثالیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل تک یہی کہتے تھے یہ چور ہیں, وہ چور ہیں, ان کی بات نہ کریں, ہم نے نیا بندہ لے کے آئے. اگر نئے بندے نے بھی کہنا ہے کہ میں چھوٹا چور ہوں, یہ مجھ سے بڑے چور ہیں, تو ابھی تو بھی نکل, ہم نہیں تجھے ایکسیپٹ کرتے. تجھے ایکسیپٹ اس لیے کیا تھا کہ تو نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ میں وہ کچھ نہیں ہوں, لیکن تو ہر بات پہ جھوٹا نکلا. ٹھیک ہے, ہر وہ بات جو تم نے کلیم کی وہ تم جھوٹے نکلے, سوائے ایک چیز کے کہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. واللہ عالم کہ تمہیں آفر نہیں کی جا رہی یا تم جنرلی نہیں چھوڑ کے جا رہے, یہ تو ہمیں نہیں پتا. ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ جنرلی چھوڑ کے نہیں جا رہے, ورنہ تم کسی بات پہ قائم نہیں رہے. یہ پی ٹی اے والوں کا سب سے بڑا مرض ہے. جیسے ہی ہم ان کو غلطیاں گنوانا شروع کرتے ہیں, کہتے ہیں نواز شریف بھی ایسا تھا. تو بھائی اگر وہ ایسا تھا اور اس کا ہی چھوٹا بھائی لانچ کرنا تھا تو ہمیں کیوں خواب دکھائے تھے؟ ہمیں کس چیز کے خواب دکھائے تھے تم لوگوں نے؟ تم تو وہی کچھ نکلے. پھر یہ دھوکہ دہی چھوڑ دیں, یہ چیز ہے. تھوڑا سا میں ایسے دہشت گردی سمجھتا ہوں اس حوالے سے. بالکل نظریاتی دہشت گردی میرے نزدیک بندہ قتل کرنے سے بڑی ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑا ہے. یہ قرآن کا یہ فتنہ ہے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ فتنہ ہے. اور میں یہ بالکل, اور یہ خود مان چکے ہیں. اب دیکھیں, مجھے شیر افضل مروت کو میں نے کہا تھا کہ بیرسٹر گور کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ عادل راجہ جو کچھ کر رہا ہے یہ غلط ہے. یہ میں نے اس کو کہا تھا, گن پوائنٹ پہ کھلوایا. یہی باتیں ہم بھی پہلے کر رہے تھے. عادل راجہ نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ اسے اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا ہے, جو خود گن پوائنٹ پہ میڈیا پہ لانچ ہوا تھا خان کو بت بنانے کے لیے, اور وہ پھر فوج کے خلاف ہو کے خان کے ساتھ ہو گیا, جو خود اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ, ان کی تنخواہوں پہ پلنے والا. میری تو نوکری اسٹیبلشمنٹ نے 2017 میں فارغ کی ہے, میں تو ان کا ڈسا ہوں. میں نے اس وقت عمران خان وزیر اعظم جب 2018 میں بنا, میں نے اسے بھی خط لکھا. میں نے ایک ایک بندے کو اپروچ کیا کہ میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. میں کورٹ میں گیا. یہ آج جو عطر من اللہ اتنا نظریاتی بنا ہے نا, اس کے پاس ہی میرا کیس لگا تھا. اس وقت یہ اس اسٹیبلشمنٹ کا بغل بچہ ہوتا تھا, آج بڑا نظریاتی بنا ہوا ہے. مجھے ان سب کا ماضی پتا ہے. یہ سب لوگ اس وقت اگر شوکت صدیقی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا, مجھے ان کے اخلاص کے اوپر میں مانتا. ٹھیک ہے, بابر ستار کی صرف میں عزت کرتا ہوں, میں جیو پہ اس وقت بھی دیکھتا تھا, لیکن ان کا حال یہ ہے کہ سب زیادہ پی ٹی اے مخالف تھی انہیں جج بنانے میں. تو مجھے بتائیں اللہ کے بندو, کوئی ایک خامی بتاؤ نون لیگ پیپلز پارٹی کی جو اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس جماعت میں نہ آئی ہو, ان کے بڑوں میں نہ آئی ہو.
میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں, لیکن ہمارا یہ پلیٹ فارم پولیٹیکل نہیں ہے, اس وجہ سے میں اس لیول پہ نہیں اترتا. یہ بھی مجھے اس لیے اترنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ ینگ جنریشن ہے اور وہ ان کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں, اپنا مستقبل برباد کریں گے, اینڈ رزلٹ کچھ نہیں نکلنا. ہٹلر کے لیے بھی 2.5 کروڑ لوگوں نے ٹیٹو بنوائے تھے, وہ بھی اسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے لیتا تھا, اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے؟ آج جرمنی شرمندہ ہے ہٹلر کا نام لینے سے. اللہ نہ کرے کہ خان صاحب کا مستقبل یہ ہو. جیل میں گئے ہیں, میری کبھی ملاقات بھی, میں ان کے کہوں گا خدا کے لیے آپ اپنی زندگی میں اپنے فتنے کو ختم کر کے جائیں. جو آپ نے غلط چیزیں کی ہیں ان سے معافی مانگیں, اور اپنی نوجوان نسل کو, اس لیے دیکھیں 4 ٹکڑے تو ہو چکے ہیں جماعت میں, اور بھی ٹکڑے ہوں گے, تو اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک وہ ہے ہی چیز. تو عادل راجہ کے بارے میں شیر افضل مربت نے کہا کہ یہ گمراہ کر رہا ہے, وہ آج تک گمراہ کر رہا ہے. ان کی میٹنگوں میں بھی وہ آن لائن آئے ہوتے ہیں, سب کچھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک ٹکٹ میں 3-3 4-4 مزے کر رہے ہیں, کوئی ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں کچھ. یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں ریلیجس بندہ ہوں, میں مولویوں کو بھی آڑے ہاتھوں لیتا ہوں ان کی منافقت کی وجہ سے, پولیٹیکل جماعتوں کو بھی. اب جب یہ ساری میں باتیں کروں گا یہ کہیں گے زرداری بھی یہ کرتا ہے, نواشی بھی یہ کرتا ہے. یار یہ ٹاپک ہی نہیں ہے, یہ اسی طریقے سے ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ ابا جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا, تیری پھوپھی بھی ناس کی سی, اور بھائی میری ساری پھوپھیاں بھی ناس جان, تو آڑے پھوپے نے جو کیتا ہے نا یہ بڑی سخت زیادتی کی تھی. تھوڑا سا آگے ہم جائیں, آپ نے پالیٹکس کی بات کی, جو ڈیموکریسی ہے اس کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے؟ ڈو یو تھنک, اور میں اس کانٹیکس سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی بھی جماعت ہے, میں خود پی ٹی آئی کا نہیں ہوں, نہ میں نے ان کو ووٹ دیا ہے, تو جسٹ ٹو کلیئر, پاکستان میں کوئی پی ٹی آئی کا ہے یا نہیں ہے, متاثرین پی ٹی آئی ضرور ہے, بالکل پازیٹیولی یا نیگیٹیولی. ہاں لیکن مجھے اس طرح بتائیں کہ آپ ایز اے ملک اگر دیکھیں, ڈو یو تھنک کہ ڈیموکریسی چل سکتی ہے ادھر؟ اور اسلام میں جو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے, بالکل جماعت اسلامی یا ٹی ایل پی, اسلامی نظام, ڈیموکریسی, ڈکٹیٹرشپ, یہ ایک بحث چلتی ہے کون سا نظام ہو. سو اسلام کا جو پرسپیکٹو ہے, حضرت ابو بکر سے لے کے حضرت علی تک اگر آپ دیکھیں تو چاروں خلفاء ڈفرنٹ طریقے کے ساتھ آئے ہیں, تو اس پوری چیز کو آپ جی یہ ڈفرنٹ ہی بتا رہا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کوئی اس اعتبار سے پابند نہیں کیا گیا. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے, اجتہاد. جو واضح لائنیں ہیں وہ کھینچ دی گئی ہیں, وہ اصول بتا دیا گیا, وہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کے آپس کے معاملات مشورے سے طے پائیں گے, اور وہ مشورے سے کیا طے پائیں گے کہ حلال کے دائرے کے اندر. یعنی ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اکثریت یہ ووٹنگ کر دے کہ مرد کی مرد سے شادی ہو سکتی ہے تو وہ ہو جائے گی, نہیں. جہاں اسلام کی حدیں ٹوٹیں گی وہاں پھر آپ ڈیموکریسی نہیں دیکھیں گے, وہاں پہ وہ پرنسپل کو آپ فالو کریں گے جو قرآن و سنت میں ہے. لیکن ایز اے معاشرہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کہاں فٹ زیادہ بیٹھ دیکھیں, یہ اگر آپ ٹاپک ڈسکس کریں گے, پورا 1 گھنٹے کا علیحدہ سے ٹاپک ہے, میں نٹ شیل میں سے کور کرنے لگا ہوں کہ اسلامک ڈیموکریسی جسے جماعت اسلامی بھی سپورٹ کرتی ہے, مذہبی جماعت کے طور پہ سب سے آرگنائز جماعت وہی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اون کرتے ہیں, انہوں نے 3-4 دفعہ خود کچھ حملے اپنے اوپر کروا لیے ٹی ٹی پی کے, صرف اس وجہ سے کہ انہیں تکلیف ہے کہ اتنی بڑی ریلیجس پرسنالٹی پاکستان کے آئین کو مانے ہوئے. اس اعتبار سے اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود میں مولانا فضل الرحمان کو پاکستان کی پالیٹکس, ایون پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت کے اعتبار سے ایسٹ مانتا ہوں. اب تو مجھے کہنے میں آ رہی, اب تو پی ٹی آئی کے لیے بھی وہ ایسٹ ہے, ٹھیک ہے. پہلے وہ جس کی یوں ایسے پردہ کر کے نقلیں اتارتے تھے, آج وہ پی ٹی آئی کے منظور نظر ہیں. ہمیں وہ اس وقت بھی اچھے لگتے تھے, آج بھی اچھے لگتے ہیں. ہاں ہم اصول کے اوپر کھڑے ہوئے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ٹی آئی کے اس وقت امام ہیں, تو وہ ایسٹ ہے, کم از کم انہوں نے لاکھوں لوگوں کو نان اسٹیٹ ایکٹر بننے سے روک لیا ہے. یہ بہت بڑا ان کا کریڈٹ ہے, قومی دھارے میں رکھا ہوا ہے. ٹی ایل پی سے ہمارے جو اختلافات اپنی جگہ, لیکن ایٹ لیسٹ وہ اس سسٹم کا حصہ بنے. اس اعتبار سے میں ان کی تعریف کرتا ہوں کہ بجائے یہ کہ انہوں نے اسلحہ اٹھانے کے قومی دھارے میں آیا. یہی ہونا چاہیے, یہی ایک طریقہ ہے. اب رہا آپ اسلامک سسٹم جو ہے, ڈیموکریسی ماڈرن فارم ہے خلافت کی, ان ٹرو اسپرٹ. دیکھیں صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عمر کا خطبہ ہے جو انہوں نے اپنی وفات سے چند دن پہلے دیا. جب وہ حج پہ گئے تو مینا کے میدان میں یہ بات مشہور ہوئی کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ابو سیدنا عمر کی وفات کے بعد ہم ابو بکر کی طرح فلاں شخص کو خلیفہ چن لیں گے. حضرت عمر نے کہا میں یہیں پہ خطبہ دوں گا. 6830 نمبر حدیث ہے بخاری میں. یہ اتنی ہیوی ڈیوٹی حدیث ہے کہ میں نمبر اس کا بول رہا ہوں کیونکہ بڑے لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوگی. حضرت عمر نے کہا کہ میں یہی خطبہ دوں گا, ایسی کی تیسی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ خلیفہ کسی کو چنیں گے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت اس وقت تو ہر طرح کے لوگ آئے ہوئے ہیں, اگر آپ یہاں بات کریں گے نا تو بات پھیل جائے گی. آپ تسلی سے مدینہ شریف جائیں اور جا کے وہاں خطبہ دیں.
اور وہ ان کی زندگی کا آخری خطبہ ہی ثابت ہوا جمعے کا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں گھٹنا لگا کے ممبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنے ساتھیوں کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے وہ کچھ کرنی ہے, آج بڑے غصے چ نے تے اے ریپلائی ٹو کرنے لگے جے سارے نو. میں نے اس پہ کہا تھا اس زمانے میں اگر یوٹیوب کے اوپر یہ ویڈیو لیک ہوئی ہوتی تو حضرت عمر کا یوٹیوب کے اوپر بیان آتا ہوگا تو اڈی ایسی تھی تیسی. تو حضرت عمر نے وہاں ایک ڈیٹیل خطبہ دیا, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو کبھی مستقبل کے لیے تم نے دلیل نہیں بنانا, وہ کیٹاسٹروفک ایک کنڈیشن تھی جس میں ابو بکر کو چنا گیا. یعنی حضرت عمر خود مان رہے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت ابو بکر کو چنا گیا ایسا خلیفہ نہیں چنا جانا چاہیے. سقیفہ بنی ساعدہ میں وہ کیٹاسٹروفک کنڈیشن ہو گئی تھی کیونکہ سعد ابن عبادہ جو ہے وہ انصار کو اکٹھے کیے ہوئے تھے, یہ وہاں پہ لڑائی ختم کرنے گئے تھے, وہاں پہ قبائلی سسٹم کی تکلیف کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جسے اس چیز کا پتہ ہو, یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. وہ مجبوراً اس وقت ہوا اور وہاں پہ بھی حضرت ابو بکر نے جب خطبہ دیا تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت عمر کا ہاتھ یوں اٹھایا اور کہا ان دونوں میں سے ایک خلیفہ چن لو کیونکہ یہ مہاجرین میں سے ہیں, یہ قبائلی سسٹم ہے, قریش کے علاوہ اگر تم نے کوئی خلیفہ اٹھایا یہ باقی عرب کے لوگ اس کی اطاعت نہیں اختیار کریں گے کیونکہ سب سے ایلیٹ خاندان قریش کا تھا. اس سسٹم کو آج آپ نہیں سمجھ سکتے, اس سسٹم کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو مجبوراً لانچ کرنا پڑا ورنہ پیپلز پارٹی کا حشر نشر ہو جانا تھا کیونکہ وہ اس لیگیسی کو لے کے چل رہے تھے خاندانی طور پہ. ٹھیک ہے, آج بھی اگر مریم نواز نہ ہوتی نون لیگ ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے, اب عمران خان صاحب کے پاس اس طرح کا کوئی بندہ نہیں ہے, اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا آپ جیسے لوگوں سے ان کو مشورہ دیں, اپنی اولاد میں سے نہیں لیکن کم از کم کسی دوسرے کو سپیس دے کے اگر پی ٹی اے کو آپ نے چلانا ہے تو بندہ لے کے. وہاں پہ حضرت عمر نے کہا کہ آندہ اگر اس طرح خلیفہ چنا گیا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا, اور وہی ہوا ہے یزید کے کیس میں کہ مسلمانوں پہ ایک زبردستی خلیفہ مسلط کیا گیا تلوار کے زور کے اوپر. لہذا مسلمانوں کے مشورے سے, اس میں الفاظ ہیں کہ مسلمانوں کے مشورے سے چننا ہے. حضرت عمر کی خلافت مسلمانوں کے مشورے سے ہوئی. یہ بالکل جھوٹ ہے کہ حضرت ابو بکر نے انہیں گن پوائنٹ پہ لانچ کیا, نہیں, انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا آپ بہتر خلیفہ ثابت ہوئے, آپ بندہ بتائیں کون سا ہے, ہم سے ڈسکس کریں. سب نے جب انہوں نے نام پروپوز کیا ایکسپٹ کر لیا. اس کے بعد حضرت عمر نے دیکھیں 6 رکنی کمیٹی بنائی اور اس میں بھی دلیل اپنے کو نہیں بنایا, کہا یہ 6 لوگ ہیں جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی رہے. صحیح بخاری 3700 نمبر حدیث ہے. دلیل بنائی کہ یہ وہ 6 صاحب ہیں, 10 اشرا مبشرہ میں سے بچے ہیں, ایک اور بھی تھے چونکہ وہ بہنوئی تھے انہیں ذکر ہی نہیں کیا سعید ابن زید کو کہ میری رشتہ داری ہے, کہا یہ 6 بندے ہیں ان میں سے جو بھی چن لو. ٹھیک ہے, علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد ابن ابی وقاص. حضرت عثمان چنے گے, آخر میں جو ٹائی پڑی نا 2 بندے رہ گئے تھے, عثمان اور علی. نیچرلی حضرت علی نے خلیفہ بنا تھا, لیکن حضرت علی کی خلافت کی جب باری آئی ہے حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی بچاؤں. حضرت علی مسجد نبوی میں آئے اور کہا کہ حضرت عثمان کے گورنروں نے جو خلافت کا بیڑا غرق کرنا تھا وہ کر دیا, جس کی وجہ سے عثمان بھی شہید ہوئے. اب یہ تم بوجھ میرے اوپر ڈالنا چاہتے ہو کیونکہ مخالفین بھی کہتے تھے کہ حضرت علی کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں. دیکھیں ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ مخالفین بھی راضی ہوتے ہیں کہ یہ اپ رائٹ بندہ ہے, اس کے اوپر ہم ایگری کرتے ہیں. ان کا حضرت علی کے اوپر ہمیں اعتبار ہے کہ یہ بندہ امت کو صحیح چلائے گا. مخالفین نے بھی کہا, اپنوں میں بھی. حضرت علی نے کہا اس طرح نہیں, مجھے خطرہ ہے کہ کل کو میں خلافت سنبھالوں گا, ہو سکتا ہے عثمان کا قتل میرے متھے تم لوگ مار دو. اور یہی ہوا. حالانکہ انہوں نے بڑی احتیاط کی, مسجد نبوی میں آئے, انہوں نے کہا ابھی جس نے مخالفت کرنی ہے کر لو. لوگوں نے بیعت کی, ایکسپٹ کیا. کچھ عرصے بعد انہی میں سے لوگ نکلے اور جنگ جمل کروا دی. حضرت علی کو مجبوراً جانا پڑا. ٹھیک ہے, مدینہ شریف چھوڑ کے. تو لیکن حضرت علی کی خلافت تینوں خلفاء میں موسٹ ڈیموکریٹک طریقے سے جو منعقد ہوئی ہے خلافت, وہ حضرت علی کی خلافت ہے. قبائلی سسٹم میں جب ایک قبیلے کا سردار ووٹ ڈالتا تھا وہ پورے قبیلے کی ووٹ شمار ہوتی تھی. مجھے بتائیں, یہ ہمارے جو ایم این اے منتخب ہو کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب ایم این اے ووٹ ڈالتا ہے تو کیا 25 کروڑ عوام سے پوچھنا پڑے گا؟ نہیں, وہ ریپرزینٹیٹیو ہے ہر ایک لاکھوں کا. اس طرح قبائلی سسٹم میں جو قبیلے کا سردار جب ووٹ ڈالتا تھا نا, اگر حضرت حسین نے بیعت نہیں نہ کی یزید کی تو پورے بنو ہاشم نے نہیں کی, ایک بندے کی ووٹ نہیں. اور جب کوئی کرتا تھا, یہ قبائلی سسٹم تھا, آج والا نہیں. آج والا سسٹم میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بہتر سسٹم ہے اس دنیا کے لیے, کیونکہ اب قبائلی سسٹم تو ختم ہو چکا ہے. تو اس زمانے میں پیور ڈیموکریٹک سسٹم تھا, قبیلے کے سردار ہی آتے تھے, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. اس لیے دیکھیں قرآن میں ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. دیکھو اللہ نے تمہیں فتح دی ہے تو لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو رہے ہیں. گروہ در گروہ کیوں؟ بعض لوگوں نے نبی اسلام کو جینون پروفٹ مانا, بعض نے ایک عرب کے قریش خاندان کے واریر کا
غلبہ پورے عرب کے اوپر، جو صدیوں سے باقی امپائر سے مارے کھا رہے تھے، انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ہم تو ہمیشہ آپس میں لڑتے ہیں، اور یہاں پہ ایک بندہ اتنا اسٹرانگ ہوا ہے، پورے قبیلے مسلمان ہونا شروع ہو گئے. مسلمان نہیں ہو رہے تھے بیسیکلی، مسلمان اس لیے ہو رہے تھے کہ نبی الاسلام مسلم تھے، اصل میں وہ اس سردار کی اطاعت اختیار کر رہے تھے. پھر اللہ نے انہیں مضبوطی دی، وہ ایمان پہ ٹھک بھی گئے جب قرآن انہوں نے سنا. انیشلی اسی وجہ سے جب نبی الاسلام کی وفات ہوئی ہے تو ہزاروں لوگ مرتد بھی ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک عرب کے واریر کا غلبہ مان لیا تھا. جس طرح چنگیز خان کے بعد بیٹوں میں اختلاف ہو گیا، لیکن یہاں پہ فرق ہے چنگیز خان میں رسول اللہ میں، کہ یہاں اتنے لوگ خلاف ہوئے. نبی الاسلام نے پیش گوئی کی تھی کہ رومن اور پرشین امپائر گرے گی. یار یہ کتنی بڑی نبوت کی صداقت ہے کہ ایک بندے کی فوج تتر بتر ہو گئی ہے، ایک مٹھی بھر جماعت ہے صحابہ کی، اور وہ اتنے کانفیڈنٹ ہیں. انہوں نے نہ صرف عرب کے ان مرتدین کے اوپر غلبہ پایا، بلکہ چند سالوں میں رومنز اور پرشینز کو بھی الٹ دیا. یہ غلبہ اگر رسول اللہ کی زندگی میں ہوتا نا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ نبی الاسلام ایک گڈ واریر تھے. حضور کی وفات کے بعد ان کے ماننے والوں میں ہزاروں لوگ حضور کو چھوڑ جائیں، اس کے باوجود ایک مختصر جماعت عرب کے ان تمام فتنوں پہ قبضہ پائے ود ان 3 اور 4 ایئرس، زیادہ نہیں لگا، اور دونوں سپر پاورز کو الٹ دے. یہ اس بات کی دلیل ہے جو قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو قرآن الہدا اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ سب ادیان پہ غالب کر دے. یہ نبی الاسلام کے ساتھ غیر معمولی ایک اللہ کی مدد تھی کہ آپ کی وفات کے بعد غلبہ ہوا ہے. اگر زندگی میں ہوتا نا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ کی مینجمنٹ تھی، یہ اللہ کی ایک عیبیتائی تھی. تھوڑا سا اگر آپ پاکستان ایز اے ہول ایز اے نیشن دیکھیں، آئیڈینٹی جو کرائسس ہے اسپیشلی ینگ بچوں میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس کا ریفرنس ان اے سینس قائد اعظم کو بھی ہم نے کنٹروورشل بنایا ہے، علامہ اقبال کو بھی ہم لوگوں نے کنٹروورشل بنایا. سیکولر طبقہ کہتا ہے 15 اگست کی تقریر، وہ پہلے 18ویں صدی کے آخر میں علامہ اقبال کی آپ پوئٹری پڑھیں تو وہ ایک ایولیوشن ہوئی ہے 1930 تک. ہم لوگوں نے ایز اے قوم ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ڈیموکریٹک ہیں، ہم لوگ تو نان مسلم کے رائٹس ہیں نہیں ہیں. لکھی ہوئی ساری چیزیں بڑی ہوئے، اور اس کا ریفرنس اگر آپ دیکھیں ٹرکی ہے، اردوغان کی حکومت ہے، اسلامسٹ ہیں، بٹ ہر گھر میں آپ کو جو ہے اتا ترک کی تصویر نظر آتی ہے، ہر جگہ پہ جھنڈا نظر آتا ہے. آپ مانتے ہیں اس کو، اس نے اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا وہ ظاہر واضح ہے. سو ہم ایز اے قوم، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کنفیوز نیشن ہے ابھی تک؟ مطلب ضیاء کا دور دیکھ لیں، افغان جہاد دیکھ لیں، ابھی دوبارہ سے آپریشن استحکام، ایمان تقویٰ جہاد، مطلب وہ چھوٹے چھوٹے بالز اینڈ فگرز ہمارے آس پاس چل رہے ہیں. اس پوری آئیڈینٹی کو آپ پاکستان کے کیسے دیکھتے ہیں؟ فلی کنفیوز ہے، کوئی ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کٹی پتنگ ہے یہ نیشن، بالکل انہیں نہیں پتا انہوں نے کس طرف جانا ہے. اور آپ کو رزلٹ نظر آ رہا ہے، دن بدن زوال نظر آ رہا ہے. اور جب کوئی قوم زوال پذیر ہوتی ہے نا، پھر آپ کو ہر جگہ زوال نظر آتا ہے. صرف اکانومی نہیں جاتی، ہاکی بھی چلی جاتی ہے، کرکٹ بھی چلا جاتا ہے، سنوکر بھی چلی جاتی ہے، اسکواش بھی چلی جاتی ہے، جن کو ہم نے کبھی سمجھا نہیں تھا کہ ہمیں کوئی ہرا بھی سکتا ہے. یہ زوال ہمیں نظر آتا ہے. اردوغان کی آپ نے بات کی، اردوغان کمال اتا ترک سے انتہائی نفرت کرتا ہے. یہ اس کے جو قریبی لوگ جو اس کو مل کے آئے ہیں ان میں سے ایک بندے نے مجھے بتایا. اچھا، اس کے باوجود ان کے اسکولوں میں مجسمے لگے ہوئے ہیں اس کے، ہر گھر. تو کہتا ہے میں نے ان کو نا یعنی اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس چیز کے ساتھ ٹکرائیں گے نا تو ہم اپنی نیشن کو ریفارم نہیں کر سکتے، اس کو اسی طریقے سے رہنے دیں. اتا ترک کا کتنا بڑا فیصلہ تھا آیا صوفیہ والا، ریورس کر دیا نا اس نے. کس طرح کیا؟ 100% نہیں کیا، مسجد بھی بنا دی، اور نماز کی ٹائمنگ کے بعد وہ پردے ہٹ جاتے ہیں، جیسس کرائسٹ کی جو تصویر یا وہ بت لگے ہوئے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے میوزیم ہے. ایک سٹیپ اس نے طے کروا دیا ہے. بہت بڑی دلیری ہے. ہمارے ملک میں کسی کے اندر یہ دلیری نہیں ہے کہ محمد علی جناح نے اگر کوئی اس وقت ڈیسیژن کیا تھا یا کوئی بیان دے دیا تھا تو انسان تھے نا، ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ دنیا کی پالیٹکس بدل چکی ہے. اگر ہمیں کوئی ایسا ڈیسیژن لینا پڑتا ہے کہ ہم ان کے فیصلے کے خلاف چلے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کوئی قرآن و سنت نہیں ہے، ایک انسان تھا. اچھا، باقی جو آپ نے یہ بات کی نا، جو یہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ ضیاء الحق آیا تو زبردستی کا اسلام نافذ ہو گیا، پھر مشرف صاحب آئے تو زبردستی کا ایک لبرلزم ہمارے اوپر نافذ ہو گیا، اور باجوہ صاحب نے تو پیچھے ساروں کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا ایک سلسلہ شروع کر دیا. تو یہ حقیقت بات ہے کہ پاکستان میں نہ علماء کو نہ پولیٹیکل لیڈرز کو اس اعتبار سے کوئی ویژن کلیئر ہے. اب مجھے بتائیں، جب پاکستان کی فوج کا حلف 1.5 لائن کا ہو کہ میں پولیٹکس میں حصہ نہیں لوں گا،
ایک بات وہ وہاں پہ کہہ رہے ہیں, اس ایک بات کا بھی پاس نہ رکھے. یاد ہو نا کوئی 1000 باتیں ہیں تو ان میں سے 900 کا انہوں نے رکھ لیا ہے, ایک بات کا پاس نہ وہ رکھ سکیں. ٹھیک ہے, آج پاکستان کی ہسٹری میں گالیاں تو پولیٹیشنز کو پڑتی ہیں. آدھا عرصہ انہوں نے حکومت کی ہے ڈائریکٹلی, اور باقی آدھا انڈائریکٹلی کی ہے. عمران خان صاحب کے بعد تو اب سب کو پتا چل گیا کہ ٹوٹلی یہ سسٹم یہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب برا وقت آتا ہے تو گالیاں پرائم منسٹر کھاتا ہے, کارگل کرتا ہے مشرف, اس مصیبت سے جان چھڑاتا ہے نواز شریف. یہ دیکھیں کتنا بڑا ظلم ہے. تو اس کی وجہ سے کوئی نہ ہمارے مذہبی جماعتوں کو معاملات کلیئر ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو یہ کٹی پتنگ ہے, میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اب رہا اس کا سولوشن کیا ہے, اس کے لیے علیحدہ سے ایک پروگرام ہو سکتا ہے. میں نے آپ کی بات کو, جو آپ نے سوال کیا تھا نا, میں اسے سیکنڈ کرتا ہوں. جو آپ نے نقشہ کھینچا ہمارا, ہم بدقسمتی سے ایسے ہی ہیں, یہ ہماری شکل یہی ہے, چاہے ہمیں بری لگے آئینے کے سامنے. لیکن اگر ہم اپنی شکل کو نہیں مانیں گے, ہم مستقبل میں اپنی اصلاح کو نہیں کر سکتے. سیدھی سی بات ہے. لاسٹ کچھ کوشچنز. ریسنٹلی آپ نے بھی آج درس میں طاغوت کے اوپر پورا کا پورا درس دیا. ٹویٹر کے اوپر ہر جگہ ٹرینڈ ہو رہا ہے طاغوت, مطلب اسلام کے مجھے لگتا ہے الفاظ ہم نے مذاق بنا دیا ہے ایک پوری چیز کو. وومن رائٹس کو اگر آپ کا ایشو دیکھیں تو پاکستان میں بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے. کچھ لوگ جان کے مزہ لینے کے لیے اس کو کرتے ہیں, بہت سے اسکالرز بغیر کسی کانٹیکس کے اس کو کر رہے ہوتے ہیں. ڈیجیٹل اسکالرز بھی آپ دیکھ لیں. 4 شادیوں والی جو بات ہے وہ بغیر, مجھے نہیں لگتا کہ ایک عام بندے کی وہ ضرورت ہے کہ اس ٹاپک کو اتنا زیادہ کھینچا جائے. آپ نے ایک دفعہ ایک شرعی مسئلہ بتا دیا ہے, بٹ کوئی بھی اسکالر ہم نے دیکھا ہے یا جنرلی جو پورا کا پورا آپ کا لینڈسکیپ ہے اس پہ حضرت ختیجہ کے بارے میں ہمیں بہت کم کانٹینٹ ملتا ہے. ایز این ایگزامپل وہ انٹرپرینیور تھیں, یہ والا ریفرنس اس کانٹیکس میں بہت کم ہے. اور اللہ کے نبی ان کے امپلائی ہوتے تھے, یہ والا کانٹیکس بہت کم لوگوں کو پتا ہے. ان کی زندگی میں جو ہے انہوں نے کوئی شادی نہیں کی. بٹ ہم لوگ جب آج کل جنرل اسکالرس کو دیکھیں تو اس میں لگتا ہے کہ جی خواتین کے رائٹس, اور عجیب سا ایک کنفیوژن سی جو ہے پورے پلیٹ فارمس پہ بھی اور جنرلی ایٹماسفیئر میں ہم نے پھیلائی ہوئی ہے. تو بہت سے ایسے ٹاپکس ہیں کہ جن کا عوام سے تعلق نہیں ہے. مطلب ایک بزرگ جیسے کہتے ہیں کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ آپ نے ایک کلوز سرکل کے اندر آپ کی کرنی ہوتی ہیں, وہ عام بندے کے لیے نہیں ہوتی ہیں. اس پوری چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, تھوڑی دیر پہلے تو ہم کہہ رہے تھے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے, ڈیجیٹل میڈیا کی برکت سے آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. تو میرا تو دین ایمان وہیں پہ کھڑا ہے کہ ٹھیک ہے, جس نے 4 شادیوں کی بنیاد کے اوپر کوئی کہانی رچانی ہے, بار بار ہر دفعہ اس کی ہر بات اس سے شروع ہو کے اس پہ ختم ہوتی ہے, تو وہ تماشا لگا لے. ہم اسے علمی گراؤنڈ کے اوپر کاؤنٹر کریں گے, ہم کاؤنٹر نیریٹو لانچ کریں گے. اور میں نے کیا, اور میں نے چیلنج دیا ہے کہ نبی الاسلام نے صرف ایک ہی شادی کی ہے, حضرت ختیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. قبائلی سسٹم میں اس وقت دین کی تبلیغ کی خاطر آپ نے اس ایج میں جا کے بقیہ کی شادیاں کی ہیں جس میں انسان اپنی ایج کو کنکلوڈ کر رہا ہوتا ہے 50+. جب آپ کو عرب کی خوبصورت ترین عورتیں آفر کی جاتی تھی وہ آپ نے نہیں لی. آپ نے اپنے سے عمر میں بڑی عورت کے ساتھ اپنی زندگی کے آلموسٹ 25 سال گزار دیے, اور جس سال وہ فوت ہوئی وہ عام الحزن ہے. 2 غم حضور کو پہنچے, سیدہ ختیجہ کا اور حضرت ابو طالب کا. اور بخاری مسلم میں اما عائشہ خود روایت کر رہی ہیں, میں سب سے زیادہ جیلس ہوتی تھی, یا رشک کہہ لیں اپروپریٹ ورڈ اردو کے لیے, ختیجہ کے بارے میں, کہ میں حضور کو کہتی تھی کہ جیسے اس بڑھیا کے سوا آپ کی زندگی میں کوئی اور عورت ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں جو ہے وہ سیدہ عائشہ کا ایک ڈومیننٹ کر کے پیش کیا گیا, یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت عائشہ جس سے جیلس ہوتی تھی وہ حضرت ختیجہ تھی. پازیٹیو سینس میں جیلسی, رشک آپ کہہ لیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام سیدہ ختیجہ کی سہیلیوں کو بھی کوئی کھانے کی چیز ہوتی تھی وہ بھجوایا کرتی تھی. کتنی محبت کا ایک اظہار ہے. اچھا, نبی علیہ السلام نے شادی ایک ہی کی ہے, باقی آپ کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان قبائلی مجبوریوں, دعوت کی حکمتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام نے کہیں ترغیب نہیں دلائی. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں 4 شادیوں کی اجازت ہے, ایک کے بعد دوسری, تیسری, چوتھی, لیکن اگر خدشہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو تو ایک پر اکتفا کرو. ٹھیک ہے, اس سے تو آپ کو اجازت بتائی جا رہی ہے, ترغیب نہیں دلائی جا رہی. یہاں پہ ترغیب والا سلسلہ کیا, اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ جن کا آپ خاص ذکر کر رہے ہیں نا, وہ چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ وائرل ہو گئے, مفتی صاحب, انہوں نے کتاب بھی لکھ دی. انہیں تو ان کے اپنی جماعت کے مفتیوں نے سمجھایا, مولانا طارق میر صاحب نے, کہ تو ہر وقت یہی باتیں کرتا ہے. مجھے بتائیں جتنے ڈومیننٹ بندے ہیں ان میں سے کس کی دوسری تیسری شادی ہے؟ طارق میر صاحب ایک شادی ہے. ڈاکٹر فرت ہاشمی جو عورتوں کو فضائل سناتی ہیں, انہوں نے تو اپنے خاوند کی دوسری شادی کو نہیں کروائی. ٹھیک ہے,
ان کی بیٹیاں آگے نواسے نواسیاں میرے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو ریئلٹی بتا رہا ہوں, انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی دوسری شادی نہیں کروائی. غامدی صاحب ایک ہی شادی ہے, میری بھی ایک شادی ہے, میں نے تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ میری وائف کے ساتھ جو ہے وہ دوسری شادی ہے, پہلی شادی میری نوکری کے ساتھ تھی, جب وہ فارغ ہو گئی اس کے بعد یہ دعوت کا کام, یہ میری پہلی بیوی ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے کہ میرے لیے پرائورٹی ہے دعوت کا کام. تو جس نے بھی کسی مشن کے لیے کھڑا ہونا نا, وہ یہ کام نہیں کر سکتا, اجازت موجود ہے, اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اور بعض کا جینون واقعی ضرورت پڑ سکتی ہے. جس طرح ورلڈ وار 1 اور 2 میں اتنا 6 کروڑ کے قریب لوگ ورلڈ وار 2 میں مرے ہیں اور میجورٹی اس میں مرد ہیں, تو ظاہر ہے عورتوں کو اس معاشرے میں سٹیبل کرنے کے لیے چیز ضروری ہے. لیکن اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ عورت کو جسٹ ایک سیکس ٹوائے بنا کے پیش کرنا, بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, یہ ایسا نہیں ہے, نہ ایسا ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام نے تو ڈیو رسپیکٹ دی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. اس سے بڑی بات کیا کی جا سکتی تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب سفر میں جاتے تھے اپنی ایک بیوی کو اندازی کے ساتھ رکھتے تھے, اور عورتوں کا قافلہ ہانکنے والا بندہ لادا ہوتا تھا, اور جو وہ قافلہ ہانک رہا ہوتا تھا حالانکہ ہودج میں عورتیں بیٹھی ہوتی تھی, نبی علیہ السلام کہتے تھے اس کو آہستہ سے ہانکو, شیشیاں ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں. یہ رسپیکٹ آپ دیکھیں. پھر بخاری مسلم کی حدیث, میں اپنی وفات کے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کے بارے میں تم سے اللہ سے پوچھا جائے گا. پھر بخاری مسلم میں حدیث, نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا, توڑ بیٹھو گے, اس سے نفع حاصل کرو, یعنی اس کی ان کمزوریوں کے ساتھ جو ہے گزارا کرو. ظاہر ہے وہ زبان والی تو ہے, وہ ہم سب کو تجربہ ہے اللہ کے فضل سے, تو وہ کوئی ایسی بات نہیں, وہ بلٹ ان ہے. غصہ آتا بھی جلدی ہے, ٹھنڈا بھی جلدی ہو جاتا ہے. تو نفع حاصل کرو, اسے سیدھا کرو گے تو توڑ بیٹھو گے, اور وہ توڑنا اسے طلاق دینا. میں سمجھتا ہوں کہ میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ جس طریقے سے اسلام نے اس کو پریزنٹ کیا ہے کہ فری سیکس نہیں ہوگا اور خاندانی نظام ہوگا, اولاد کا بانڈ اور سیکس میں کمٹمنٹ اپنی بیوی کے ساتھ اور بیوی کی خامن کے ساتھ, یہ خاندانی نظام کو مضبوط کرتے ہیں. اتنا پرفیکٹ خاندانی نظام اسلام نے دیا ہے کہ اس کے بعد اس میں مزید کوئی ویلیو ایڈیشن کی ضرورت باقی نہیں ہے. باقی اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں عورت کے ساتھ, جو کچھ یہاں پہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر 8 مارچ کو وہ بینرز اٹھاتی ہیں, پھر وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں, اور پھر انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے جب خلیل الرحمان قمر صاحب جیسے لوگ آتے ہیں وہ جواب دیتے ہوئے ایک اور ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, اور مرد لوگ دونوں طرف مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ کیسا رگڑا لگایا ہے. حقیقت بات ہے کہ دونوں طرف ایسے لوگ ہیں جو مزے اٹھا رہے ہوتے ہیں. اس کو سیریسلی دیکھنا چاہیے اور عورتوں کو وہ حقوق دینے چاہیے جو اسلام نے دیے ہیں. مجھے بتائیں, باپ کے قدموں کے نیچے تو جنت نہیں کہا گیا. سنن نسائی میں کہا کہ جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے, ماں خواہ کافر ہے یا مسلمان ہے اس کی خدمت کر کے جنت کماؤ گے. بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حسن سلوک میں نے کس کے ساتھ کرنا ہے, فرمایا تیری ماں حقدار ہے. دوسری بار کہا تیری ماں, تیسری دفعہ تیری ماں, چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ. پھر بیویوں کے اپنے حقوق ہیں. عورتوں کے حقوق میں یقین سے کہتا ہوں, میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں, میں یہ کیمرے پہ بھی آپ کی بات کرتا ہوں, میں اسے کہتا ہوں کہ میں تو جیلس ہوتا ہوں کہ تمہارے حقوق اسلام میں مجھ سے زیادہ ہے, اس لیے کہ میں نے اسلام پڑھا ہوا ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں تمہاری بیوی ہوتا اور تم میرے ہسبینڈ, تو میں آسانی سے جنت کما سکتا تھا خدمت کر کے. یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ مرد کو بہت کچھ کرنا پڑے گا, عورت اس کی ذمہ داری ہے, وہ اس کو اپنی غلام نہیں سمجھے گا. اس کی جنت اور جہنم اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے, کیا اچھا سلوک کیا ہے یا برا سلوک کیا ہے. تو حقوق تو ہر جگہ. بیٹیوں کے لیے نبی السلام کی مسلم میں حدیث ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی اور شادی کی, وہ قیامت الدین اس طرح میرے ساتھ ہوگا. بیٹوں کے لیے تو نہیں کہا. اگر آپ ریشو پروپورشن نکالیں تو بالکل ون سائیڈڈ آپ کو مقدمہ نظر آئے گا کہ اسلام میں جو پسا ہوا طبقہ تھا غلاموں کا, عورتوں کا, ان کے حقوق زیادہ ہیں. اچھا, سورۃ النساء موجود ہے, قرآن کی ٹاپ کی لینتھ کی جو 5 سورتیں ان میں سے ایک, مردوں کے اوپر کوئی صورت نہیں ہے. کیوں؟ وہ پسا ہوا طبقہ تھا. اسی طریقے سے احادیث میں آئے آپ کو عورتوں کے حقوق کی بات ملے گی. ہوا یہ ہے کہ یہ معاشرہ میل ڈومیننسی والا ہے اور اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. مجھے بتائیں, اسلام سے پہلے ہم کیا تھے؟ ہندو کیا ڈیو رسپیکٹ دیتے تھے؟ نہیں. ہندوؤں سے ہم نے عقائد میں بھی یہ قبر پرستی لے لی اور معاشرتی معاملات میں یہ حرکتیں لے لی کہ عورت کو جو ہے وہ پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا ہے.
اور عورت بھی بیوہ ہو تو مر جائے. اسلام میں تو یہ ہے کہ بیوہ ہو تو اس کی شادی کراؤ. آج بھی عرب میں آپ کو بتاؤں, میرے بڑے کلوز ریلیٹیو جن کے بچے بھی شادی شدہ بیوہ ہوئی, 60+ ان کی ایج تھی, جیسے ان کی عدت پوری ہوئی رشتے آنے شروع ہو گئے, اور ان کے بیٹے بھی اس کو نارمل لے رہے ہیں. الٹیمیٹلی انہوں نے شادی کر دی. عرب میں یہ رواج ہے کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بھی بیوہ ہوئی ہے تو اب یہ نہیں ہے یہاں تو جوان بیوہ ہو جائے تو کتنی مشکل اس کی زندگی ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ کتنا یعنی استحصال اس کا کیا جاتا ہے. اسلام میں تو یہ نہیں ہے. اسلام میں یہ کہ آپ شادی کریں. اس اعتبار سے جن مفتی صاحب کا آپ نے ذکر کیا کہ 4 شادیوں کی ترغیب دلاتے ہیں, ان کا یہ والا پازیٹو فیکٹر ہے کہ وہ ترغیب دلاتے ہیں کہ جو اس طرح بیوہ عورتیں آپ ان کا سہارا بنے, اور وہ خود بھی بنے ہیں پریکٹیکلی. اس میں انہیں سلوٹ کرتا ہوں. سلام ہے. سو ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ سما ٹی وی کے اوپر ایک شو ہوا اور اس میں ساحل ندیم صاحب اور قمر صاحب بیٹھے ہوئے, اور ایک بچی نے سوال کیا اور ساحل صاحب نے طاغوت کیا ہے, اور سارا آئی پرسنلی فیل لائک کہ اتنے عام بچوں کو ایک عام فہم اردو شاید ہمیں نہیں آتی ہے, اور آپ اتنے مشکل الفاظ اور پھر جس طرح وہ پوری سچویشن بنی, تو آپ نے وہ کلپ بھی دیکھا ہوگا. تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس میں؟ میرا خیال ہے کوئی بھی مذہبی آدمی ہو یا سیکولر ٹائپ کا کوئی بندہ ہو, کوئی بندہ نہیں بچا جس نے وہ کلپ نہ دیکھا ہو. میرے نزدیک پاکستان کی ہسٹری میں اگر 5 بڑے واقعات لیے جائیں نا جو مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے وائرل ہوئے ہیں, ان میں سے ایک ہے. ہر لیول پہ اس کو لے کے آ رہے ہیں. جی ظاہر ہے, نظر آ رہا ہے جی. وہ آپ ویورشپ دیکھیں, اس کے بعد جو رسپانس آیا سوشل میڈیا پہ, جتنے لوگ جن کی ویورشپ ہے کوئی نہیں بچا جس نے اس کے اوپر اپنے کامنٹس نہ کیے ہوں. پھر مین میڈیا کے اوپر علماء کو بلا کے اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی ہے, اور مجھے خوشی ہے کہ سوشل میڈیا ہو یا مین میڈیا, جتنے مذہبی لوگ اس پہ آ کے بات کر رہے ہیں جن کی بات کا واقعی وزن ہے, چاہے وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہوں یا اور لوگ ہوں جن کا وزن ہے, جو ویسے بےچارے 2-4 باتیں دین کی سیکھ ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا, اس لیے میں ان کا نام بھی نہیں لیتا. سب لوگوں نے اس ایکٹیویٹی کو کنڈیم کیا ہے جو کچھ ہوا ہے. ایک ٹیچر کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جب کوئی اسٹوڈنٹ سوال کرتا ہے نا تو اس سوال کو پرابلم اینڈ پہ کھڑا ہو کے نہیں ریزالو کرتا, سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہو کے ریزالو کرتا ہے. اگر ان کا انداز پوچھنے کا ایسا تھا جو آپ کو برا لگا تو وہ کوشچن کوئی بھی کسی انداز میں کر سکتا ہے. 1-to-1 ڈسکشن میں آپ کو الفاظ کے چناؤ کا خیال رکھنا ہے. ایک یہ کہ آپ جلسے میں تقریر کر رہے ہیں, جو مرضی آپ بولیں, آپ پھر بعد میں تعویل بھی کر لیں کہ میں نے یہ ٹرم اس طرح نہیں استعمال کی, وہ ٹھیک ہے. لیکن جب 1-to-1 ڈسکشن ہوتی ہے نا, اس میں بھی ٹی وی پروگراموں میں جب علماء کے ساتھ آتا ہوں تو دیکھیں یہ علماء جو نجی محفلوں میں اور اپنے سوشل میڈیا پہ مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, انجینئر صاحب کہہ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے 1-to-1 ڈسکشن کا ڈیکورم ڈفرنٹ ہوتا ہے. اور میں بھی مفتی صاحب, شاہ جی اس طرح کر کے بات کرتا ہوں, اگرچہ مجھے ان کے نظریات سخت اختلاف ہوتا ہے. میں خیر اس لیول پہ ادھر بھی نہیں اترتا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ 1-to-1 ڈسکشن کا معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے. یہاں پہ 1-to-1 ڈسکشن تھی, الفاظ کا چناؤ انتہائی غیر مناسب تھا. جاہل کا ورڈ ہمارے اس معاشرے کے اندر برا سمجھا جاتا ہے. یہ کوئی عربی میں بات نہیں ہو رہی تھی, اور عربی میں بھی جس چیز کے اوپر جاہل کا ورڈ بولا گیا وہ ایک ایکسٹریم چیز ہے, جو بعد میں اوریا مقبول جان صاحب کے پروگرام میں انہوں نے سورہ زمر کی آیت پیش کی کہ تم مجھے حکم دیتے ہو اے جاہلو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشپنا مانوں. وہ تو کافر نبی علیہ السلام کو شرک کی طرف بلا رہے تھے, کفر کی طرف. اس کے ساتھ یہ ہے نبی تم فرماؤ میری طرف اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف وہی کی گئی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. یہ اس کی کنزیکٹیو اگلی آیت تھی, وہ پڑھ لیتے ہیں, انہیں پتا چل جاتا ہے یہ جاہل کس کو کہا جا رہا ہے. رہا جو اس پروگرام میں انہوں نے وہ آیت پیش کی, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, تو اس میں تو ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں, نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. اس میں تو جاہل والی بات ہی کوئی نہیں ہوئی تھی. ہماری اس سسٹر نے جو چیز ہائی لائٹ کی تھی, جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اس طبقے سے بظاہر تعلق رکھتی ہے کہ جو اتنا ریلیجس نہیں ہے, میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی بے دین ہے, تو پھر آپ نے معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا. آپ کہتے ہیں میرے الفاظ کا چناؤ ایسا ہو گیا, میں اصل میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا, لیکن انہوں نے اس میں اور فیول ڈال دیا. ٹھیک ہے, جاہل جاہل کر کے اس کو بار بار ریپیٹ کیا بجائے, اور پھر وہ جس ٹرم کے اوپر بات کر رہے تھے, میرے بھائی طاغوت کی ٹرم کے طور پہ تو کسی کو نہیں پتا, لیکن اس کا فارم سب کو پتا ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر میں کسی مسلمان سے پوچھوں کہ موحد کون ہوتا ہے تو 95% مسلمانوں کو موحد ورڈ کا نہیں پتا, صرف اہل حدیث کے ہاں یہ ٹرم یوز ہوتی ہے.
وہ ہوتا ہے مونوتھیسٹک، یعنی ایک خدا کا ماننے والا، اسے موحد عربی میں کہا جاتا ہے، یہ ٹرم ہے. لیکن کیا ہم سب ایک خدا کے ماننے والے نہیں مسلمان؟ ہمیں ٹرم نہیں پتا لیکن عقیدہ پتا ہے. آپ 95% مسلمانوں سے اگر پوچھیں نا کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں تو لوگ اپنے اپنے انداز میں بیان کریں گے، لیکن باتیں وہی کر رہے ہوں گے. لیکن جب آپ بکش فارم میں آئیں گے نا تو فوراً جواب یہ ہوگا کہ 3 ہیں: عقیدہ توحید، رسالت، آخرت. باقی سب اس کی کورولریز ہیں. اب اگر کوئی ورڈ یوز نہ کر سکے، توحید، رسالت، آخرت، لیکن باتیں وہی کر رہا ہو، تو ہم یہ نہیں کہیں گے یہ جاہل ہے، کہیں گے کہ اسے ٹرم نہیں پتا لیکن اس کی تھیم پتا ہے. طاغوت کی ٹرم شیطان کے لیے استعمال ہوئی ہے. صحیح بخاری میں حضرت عمر کا قول ہے کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 51 میں جو آیا نا، جبت، یہ بت ہے اور طاغوت سے مراد شیطان، یعنی خدا کے مقابلے پہ شیطانی طاقتیں، شیطانی سسٹم، آپ اسے دجالی سسٹم کہہ لیں، نفس کی خواہش کی پیروی کہہ لیں، کوئی اور چیز کہہ لیں، بیسیکلی وہ سمبل شیطان ہے. اب مجھے بتائیں، شیطان کا خدا کے خلاف کھڑا ہونا اور شیطانی نظام کا خدا کے نظام کے خلاف کھڑا ہونا، یہ سب کو پتہ ہے. اب شیطان کے لیے طاغوت کا لفظ استعمال ہو گیا، اور اس میں بھی طاغوت ان کے لیے صرف یہ رہ گیا کہ اسلامک سزائیں نافذ کر دو، جو اس کا ایک چھوٹا سا جز کیا جزنی ہے. طاغوت اصل میں یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت اللہ کی ہوگی، دعا اسی سے مانگیں گے، کسی مرے ہوئے شخص کو نہیں پکاریں گے دعا کے لیے، اور دین خدا کا فالو کریں گے جو اس کے پروفٹ نے سکھایا، کسی بزرگ بابے کا فرقے کا دین فالو نہیں کریں گے. اس میں تو معذرت کے ساتھ ہمارا مذہبی طبقہ خود طاغوت بنا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں کیا کریں؟ اس طاغوت کے اوپر نہ ساحل ادیم صاحب بولیں گے، اس کے بعد بھی نہیں کبھی بول سکیں گے، نہ بولیں گے خلیل الرحمان قمر صاحب، کیونکہ اگر یہ بولیں گے پھر مذہبی طبقے کی حمایت ان کے لیے ہٹ جائے گی. اگر وہ کہے نا کہ یہ سارے فرقے طاغوت ہیں، فرقہ واریت کیا طاغوت نہیں ہے؟ ان کے بنانے والے طاغوت ہیں، جنہوں نے فرقے بنائے، جنہوں نے نہیں بنائے جس طرح امام حنیفہ، ان کی طرف تو غلط منسوب ہو گیا، ان کا احترام. لیکن جو انڈیا کے 2 شہروں کے نام کے اوپر پاکستان میں فرقے بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، وہ طاغوت نہیں ہے. تو یہ سارے کا سارا تماشا جو لگایا ہوا ہے نا، ہمیں پتا ہے کہ اس لیول تک کوئی جا سکتا ہے، تو اس لیول پہ ان کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ اسی وقت اس کو کاؤنٹر کرتے، سٹیپ ڈاؤن کرتے، اور اس کے بعد اس بات کو سمجھاتے یہاں تک مسئلہ خراب ہی نہیں ہونا تھا. اور پھر خلیل الرحمان قمر صاحب جو ایک ایجڈ آدمی ہے، جو ایک عمر والا بندہ ہے، اسے تو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ جلدی اس کا جو ہے وہ ٹیمپرامنٹ لوز کر جائے. انہوں نے کہا بچی کو مائک لگو، انہوں کس نے دیتا ہے بھائی؟ آپ نے آخری مور لگا دی. اگر کسی کے دل میں کوئی تھوڑی سی بات بھی تھی نا کہ یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، تو وہ آپ نے مور ثبت کر دی. اور ابھی تو جو اس میں ایڈیٹنگ ہوئی ہے اس میں تو میں نے سنا ہے کہ گالی گلوچ بھی شامل تھا، مجھے باوثوق ذرائع سے پتا چلا ہے. ٹھیک ہے، باوثوق ذرائع سے. ٹھیک ہے، کس نے گالی گلوچ کی یہ میں نہیں بتاتا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. اور اس کا کوئی اوور آل کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلا. اسی لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مذہبی طبقے نے اس پروگرام میں اس سسٹر کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس معاملے میں سسٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کنڈیم کیا ہے انہوں نے، اور میرے لیے خوشی کی بات ہے. سب سے بڑی بات مفتی طارق مسعود صاحب نے کنڈیم کیا ہے. واللہ میں نہیں تھا ایکسپیکٹ کر رہا کہ وہ کنڈیم کریں گے. اس وجہ سے مجھے خطرہ تھا کہ وہ ایک مولویوں کے ساتھ جو کہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں ان میں کافی پازیٹیو چینج آنا شروع ہوئی ہے. اب وہ ساحل ادیم صاحب کو بھی بڑا اچھے طریقے سے ایڈریس کر رہے تھے. حالانکہ ساحل ادیم صاحب کے جو نظریات ہیں نا، اس حساب سے تو مفتی صاحب فارغ ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہم بڑا احترام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جو پازیٹیو چینج ان میں آئی ہے نا، اس طرح کی باقی علماء میں بھی آنی چاہیے. جو مفتی صاحب کی تعریف ہے میں وہ کیمرے میں کروں گا. ساحل ادیم صاحب کا آپ کو کیا لگتا ہے ویژن، ان کا مقصد کیا ہے؟ مطلب وہ کیا چاہتے کیا ہے؟ نہیں، ساحل ادیم صاحب نے کچھ بھی بدنیتی کی وجہ سے نہیں کیا. نہیں ایز این ہول ان کی آئیڈیالوجی کی آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ ان سے جا کے پوچھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے آپ کسی کے نظریے کی کوئی بات سامنے رکھ کے نا کہ وہ یہ کہتا ہے، آپ بتائیں کتاب و سنت کیا کہتی ہے، اس کو تو میں ریبٹل ضرور کروں گا. لیکن اگر آپ اوور آل پرسنالٹی مجھ سے پوچھیں گے کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کیا چاہتے ہیں، جنرل آصم منیر صاحب کیا چاہتے ہیں، اور مفتی طارق مسعود صاحب کیا چاہتے ہیں، اگر میں اس طرح ڈسکشن کروں گا نا تو ہو سکتا ہے میں نیگیٹو چیزیں زیادہ بیان کر دوں، پازیٹیو سکپ ہو جائے. مجھ سے آپ ان پرنسپل ٹاپکس پہ پوچھ سکتے ہیں کہ فوج نے جو یہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، فلاں پولیٹیکل جماعت نے جو یہ کیا یہ قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح ہے غلط ہے. اس اعتبار سے اگر آپ مجھ سے کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں ساحل ادیم صاحب کی تو میں اس کو ریبٹل کر سکتا ہوں. کوئی ایک اسپیسیفک بات پوچھیں، ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں. لاسٹلی غزہ کا پورا سچویشن اور یہ جو پروڈکٹ
بین والی چیز ہے, بہت لوگوں نے بہت سی بات کی, آپ نے بھی اس پہ بہت بات کی, اس پہ بھی کچھ ریسرچ بھی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز نے کی کہ جو پاکستانی لوکل برانڈ ہے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے انٹرنیشنل برانڈس کے اوپر کہ ہماری سیلز بڑھیں. ایک تو پروڈکٹ بین کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ ابھی تک جین زی کے جو بچے ہیں اور ان میں ساحل صاحب بھی اور بھی انہوں نے بہت زیادہ اس پہ کہا کہ جی آپ کی نوکری زیادہ امپورٹنٹ ہے کمپیئر ٹو کہ آپ بین نہیں کر سکتے اور لوگ بند ہو جائیں گے, مطلب ڈرائیورز کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی. ایک تو یہ والی پوائنٹ, اور دوسرا کہ ایز اے نیشن اسٹیپ وائز چلے, پہلے اس کو ایون والوں کے ساتھ جو میری پوڈ کاسٹ ہوئی تھی وہ آپ نے دیکھ لی ہے. میرا نظریہ اس میں جو ہے وہی ہے. میں نے لاجیکلی ڈسکشن کی اور اس بندے کے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا جسے دوسری طرف کے دلائل بھی پتا تھے, اور انہوں نے وہ چیز سامنے بھی رکھی, میں نے اسے ریبٹل کیا اور انہوں نے ایمانداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایڈمٹ کیا کہ واقعی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں ویسے تو پاسبل نہیں ہے. لہذا میرا تو موقف یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا روزگار جڑا ہوا ہے ان چیزوں کے ساتھ. اس قسم کے بائیکاٹ کا کوئی فائدہ نہیں, اور اگر آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے پھر 1 نمبر بائیکاٹ کریں, پھر آپ واٹس ایپ کا بھی بائیکاٹ کریں, اور جو گاڑی آپ نے نکلوائی ہے جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں مبینہ, چلے میں وہ صافیوں والی لینگویج استعمال کرتا ہوں, تو بھئی اس کی کمائی بھی ادھر ہی جا رہی ہے مبینہ. آپ بھی کوئی میری طرح موٹر بائک رکھ سکتے تھے, تو وہ پھر ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں, لوگ پھر اس اینگل سے بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے. باقی اوور آل پاکستانی نیشن کو فائدہ ہوا ہے کہ ایک کوالٹی فوڈ ان کو سستا ملنا شروع ہو گیا ہے. KFC نے اتنی ڈیلز لگائی ہیں کہ ایک غریب آدمی جو گندے آئل میں پکے ہوئے لوکل چیزیں کھا رہا تھا اسے بھی موقع مل گیا کہ وہ صاف ستھرا اجمیر شریف بغداد شریف کا بنا ہوا چکن یعنی KFC میں اس کی کوالٹی اس اعتبار سے بیان کر رہا ہوں وہ کھا رہا ہے. تو اوور آل تو فائدہ ہوا ہے. KFC پہ تو رش اب بڑھ گیا ہے, آپ دیکھ لیں. پھر مجھے بتائیں جو میرپور میں آگ لگائی وہ تو لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے فلسطین فتح کر لیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا پورا روٹ کاز انالیسس کر کے نا ان لوگوں کو بھی پکڑا جاتا ہے جن سے موٹیویٹ ہو کے انہوں نے آگ لگائی. وہ تو پاکستانیوں کی نوکری گئی نا. میں نے اس وقت ایون کی پوڈ کاسٹ میں بھی اپنے بھائی سے یہی کہا تھا کہ بھائی یہ جو ہزاروں لوگ بے روزگار ہوں گے نا ان کے خرچے کون اٹھائے گا؟ یہ جو ہمیں آپ کہانیاں کراتے ہیں نا کہ جی آپ اللہ کے لیے یہ نہیں کر سکتے, آپ کیوں نہیں کرتے ہو اللہ کے لیے؟ آپ اناؤنسمنٹ کرو, آپ کا سارا مولوی طبقہ, کہ ہم یہ جو لاکھوں کے چندے ہتھیار ہیں نا آپ سے, کل سے ہم سادہ زندگی گزاریں گے اور وہ بچے جو KFC کی جاب کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں ان کے گھر کا خرچہ ہم چلائیں گے. انہیں پتہ لگ جائے گا کتنے مخلص ہوں. آپ لوگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ فرانس میں بیٹھ کے پوسٹ لگا رہے ہیں کہ فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. میں آپ کو جنرلی بتا رہا ہوں, جب یہ TLP والوں نے فرانس کے خلاف یہ سب کچھ شروع کیا نا کارٹونز کے اوپر, تو فرانس سے پوسٹیں لگ رہی تھی. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا اللہ کے بندو سب سے پہلے تو واپس آنا ہے. پھر آخری بات مجھے بتائیں, آج تک کسی مولوی نے یا اس قسم کے موٹیویشنل اسپیکر نے جس کو کبھی فائنینشلی اس کی کاز کے لیے سپورٹ کیا جائے یا کسی بھی جماعت کو سپورٹ کیا جائے, انہوں نے آج تک کسی بندے سے پوچھا کہ تیرا سورس آف انکم کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اسے ریمیٹنس آتے ہوں باہر سے, اور آتے بھی ہیں, زیادہ پیسہ وہ لگاتے ہیں. مولوی نے کبھی نہیں کہا کہ میں ڈالر اور پاؤنڈ نہیں لوں گا, صرف ان لوگوں کی کمائی لوں گا جو یہاں پہ ہیں. تو یہ چھوڑ دیں, یہ اپنی اس کاز کے ساتھ مخلص نہیں ہے. باقی فلسطین کے حوالے سے ہمارا موقف ہے کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا یہ وہی کچھ کیا جو ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا. اس سے بڑی گالی میں اسرائیل کو نہیں دے سکتا. یہ وہ گالی ہے جو ان کی قبر میں بھی ان کے ساتھ جائے گی کہ جو کچھ ہولوکاسٹ میں تمہارے ساتھ ہٹلر نے کیا نا, اس وقت ہٹلر کی جگہ تم آ گئے ہو اور مسلمانوں کو تم نے جو ہے وہ ان یہودیوں کی جگہ کر دیا ہے جن کے لیے 100 فیکٹریاں بنائی گئی اور انہیں ظلمن قتل کیا گیا. ہم ہٹلر کو بھی کنڈیم کرتے ہیں. ہٹلر کی لیگیسی اس وقت اسرائیل لے کے چل رہا ہے, اور ان مظلوم یہودیوں کی لیگیسی مظلوم فلسطینی لے کے چل رہا ہے. اس سے بڑی میں کوئی گالی اسرائیل کو نہیں دے سکتا. یہ ایک ایتھیکل گالی ہے جو کنٹرول ورڈز میں نے دے دی. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایز اے نیشن بھی ہم نے کچھ نہیں کیا, ایز اے حکمران, بے شک وہ فوج ہو, گورنمنٹ ہو؟ نہیں, میرا خیال ہے جو ہم نے کیا بس اتنا ہی کر سکتے تھے. کر اتنا جی اتنا ہی کر سکتے تھے. اب آپ کو وہ ریالٹی کون بتائے؟ بات یہ ہے کہ اس میں اگر ہم یہ نہیں سمجھ رہے تو اس میں بھی میں میرے عزیز ہم وطنوں انہی کو مجرم سمجھتا ہوں. انہوں نے ملی ترانے چلا چلا کے ٹی وی پہ جو پکچر پیش کی تھی نا اپنی اور پاکستان کی ایک سٹرینتھ, حقیقت بات ہے کہ وہ انڈیا تک بھی مشکل سے ہی چلتی ہے, بجائے کہ ہمیں ورلڈ لیڈر بنا کے پیش کیا جائے اور اسلام کا قلعہ. حقیقت یہی ہے جتنا اس وقت ISPR نے کیا نا بس اتنے جو گئے, ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. یہ ایک ریالٹی ہے. میں نے بار بار بتایا, پاکستان کا ڈیفنس کا نظام ہو, پاکستان کا باقی, یار ہم تو 1 مہینے کے لیے بارڈر پہ اپنی فوج نہیں رکھ سکتے.
ہماری اکانومی کا یہ حال ہے. ٹھیک ہے, جن کی اکانومی اچھی تھی 40+ ملکوں کا اتحاد بنایا تھا سعودی عرب نے, اور وہاں پہ عرب امپیریلزم کی وجہ سے ایک عربیت کی وہ عصبیت آج تک موجود ہے, عرب اور عجم کی. یار وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکے, ہم تو شاہی کوئی نہیں. اس کے ہیڈ بھی ہمارے جنرل صاحب ہی ہیں. ہاں وہ دیکھ لیں, اور وہ بھی وہ تلوار اٹھا کے ناچتا ہی رہا ہے, کر تو کچھ نہیں سکا. بس ان کا ناچ گانا دیکھ لیں. تو میں اس میں سب سے بڑا مجرم سعودی عرب کو سمجھتا ہوں. ان کی جتنی پاور تھی نا, دیکھیں امریکہ کو بھی ہلا کے رکھ دیتے ہیں وہ. پھر رشیا کے جب سے وہ قریب ہوئے, میں حقیقت بات ہے کہ ایک تگڑا ان کا اتحاد بنا ہوا ہے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. پاکستان کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے. پھر طیب اردغان وہ بھی بیان کی حد تک تھا, اب وہ بھی آنا بند ہو گیا. اسی طرح ہی ہونا تھا. یہ شروع میں چیزیں ہوتی ہیں, بعد میں لوگ بھول جاتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. پاکستان اتنا ہی کر سکتا تھا, لہذا پاکستان سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے. گلہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی پکچر ٹارزن والی پیش کی تھی نا, آپ وہ نہیں ہے, یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ مانیں کہ ہم یہ کچھ نہیں تھے, تو وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے جینز میں نہیں ہے اپنی غلطی کو ماننا, اس لیے وہ کبھی مانیں گے نہیں. لیکن حقیقت ہے اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہم اتنے جو گئی ہیں, یہی کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ جو لوگ کہانیاں کروا رہے ہیں نا, ان کو جوش دلا رہے ہیں کہ اٹھو اور جور شرم چلے جاؤ. کیا کرو, ڈنڈے لے کے چلے جاؤ. اور میں نے دیکھا کتنا بڑا ٹروتھ ریویل کیا. اس کی وجہ سے انہوں نے, ان کا مینٹل لیول یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بھی گستاخی بنا لیا. میں نے سمجھانے کے لیے بات کی تھی کہ حضرت خالد ابن ولید نے رومنس کو شکست دی مختصر جماعت کے ساتھ, لیکن اسلحہ برابر کی ٹکر کا تھا. کوانٹٹی کا فرق تھا, کوالٹی کا نہیں تھا. اگر رومن جنرل ایک تلوار لے کے آئے نا, خالد بن ولید بھی ایک تلوار لے کے گئے. تو میں نے کہا تھا کہ آج اگر 1000 خالد بن ولید ہوں تو اس کو انہوں نے گستاخی بنا لیا, لہذا میں وہ اب جملہ دوبارہ رپیٹ نہیں کرتا, جس طرح وہ جاہل والی بات رپیٹ کرتا. میں کہتا ہوں آج اگر 1000 ہمارے کوئی جنگجو ہوں جن کے ہاتھ میں تلوار ہو, سامنے سے ایک کلین شیو یہودی ایک جو ہے وہ آٹومیٹک گن لے کے آ جائے, تو یہ کیا کریں گے؟ یہ فرق ہے اس وقت. ایئر سٹرائک نے مسلم دنیا کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا کہ ہم اس وقت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. زمینی جنگ پہ کر سکتے ہیں, ایئر سٹرائک میں نہیں کر سکتے. آج دنیا سے ایئر سٹرائکس ختم کر دیں, پاکستانی فوج سب سے بہترین فوج ہے لڑنے کے لیے. طالبان کیوں کامیاب ہوئے ہیں؟ ان کے پاس تورا بورا تھا, چھپے رہے ہیں. کارپیٹ بمنگ ہوتی تھی, بہت جانوں کا نقصان ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں طالبان جیتے ہیں, طالبان نہیں جیتے. امریکہ ہارا ہے, طالبان نہیں جیتے. ہارا ہے کہ بھی اکانومی کا وہ بوجھ نہیں اٹھا سکے, چلے گئے. آج وہ آگے بیٹھ جائیں, یہ بیچارے پھر چلے جائیں گے غاروں کے اندر. کیوں؟ یہ نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے, ان کے پاس ایئر سٹرائک نہیں ہے. وہ اوپر سے آگے بمنگ کر کے B-52, اور یہ جب ہم باتیں کرتے ہیں نا, تو پھر یہ جو موٹیویشنل اسپیکر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو بزدل بنا رہا ہے. بزدل نہیں بنا رہا بھائی, میں سائنس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, میں انجینئر بھی ہوں, میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے, اور میں 15 سال اس ادارے سے وابستہ رہا ہوں جو پاکستان کا میزائل سسٹم سارا ادھر سے ہے. تو مجھے تو پتہ ہے گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے, کہ ہم کتنے جوگے ہیں. ہم جتنے جوگے ہیں بس اتنے جوگے ہیں. ابھی ہمیں بہت ترقی کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے جو اس وقت ہمارے آرمی چیف بھی بات کر رہے ہیں, پرائم منسٹر بھی بات کر رہے ہیں, اور ایون اب تو PTI والے بھی اس طرح کے اجلاسوں میں بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو پہلے دیکھا جائے کہ اس کا کیا کرنا ہے. اکانومی کے بغیر جنگیں نہیں لڑی جاتی. لوگ کہتے ہیں انڈیا میں ختم کر رہے ہیں. انڈیا کو کیا ضرورت ہے ہمیں ختم کر کے؟ احمد خان کو اپنے متھے لگوانے کی ضرورت ہے. ہماری جو اکانومی جس لیول پہ پہنچ چکی ہے, ایک تباہی کی صورتحال ہے. لیکن کچھ عرصے سے یہ بات ماننے والی ہے. جو کریڈٹ ہے کہ پچھلے 6-7 مہینے سے ڈالر تو 278 پہ رک گیا نا آ کے, یہ کریڈٹ جاتا ہے. ڈالر کی چوری رکی جو افغانستان ہو رہی تھی, کسٹم میں جو کچھ معاملات ہوئے, بہتری کی طرف بہرحال معاملات جا رہے ہیں. لیکن اس بجٹ نے جو کوئی ریفارمز ہوئے تھے نا, ان کو بھی 0 سے ملٹیپلائی کر دیا. یہ بجٹ مجھے کوئی کہنے میں آر نہیں ہے, پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین بجٹ ہے. تنخواہ دار طبقے کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے, اور اس کی وجہ سے کوئی محبت کے جذبات نہیں ہے. اس وقت جتنے لوگ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, جن جماعتوں سے, کم از کم مجھ سے اور میرے اسٹوڈنٹ سے یہ امید نہ رکھیں کہ اس طرح کے بجٹ کے ساتھ ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ یا میں ان کو اگلے الیکشن میں ووٹ ڈالنے والا ہوں. پچھلے الیکشنوں میں نے کس کو ڈالی وہ ایک الگ معاملہ ہے, مختلف جماعتوں کو ڈالی. اگلے الیکشنوں میں اس طرح کے لوگ جب ووٹ مانگنے آئیں گے نا, ہم ان کو ووٹ کم از کم ان کو نہیں ڈالیں گے. آپ نے افغان طالبان کی بات کی, آپ کو ان کا کیا نظام کی کیا کس طرح لگ رہا ہے؟ ابھی 2-2.5 سال ہو گئے. ظاہر ایک اسلامی نظام سپوزٹلی اس کو وہ لڑکے آئے ہیں, ابھی وہ بھی فگر آؤٹ کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں جی یہ پرفیکٹ ہے, بیکاز کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو وہ خود ہے کہ یار ہم خود پہاڑوں سے اتر کے آئے ہیں, تو فگر آؤٹ کر رہے ہیں. کندھاری علماء کا ایک ذرا سخت اسکالرز ہیں وہ, تو وہ خواتین کے رائٹس اور وہ سارا. بٹ ایز این ہول آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ صرف ایک جو خواتین والا ایشو ہے نا,
اس میں مجھے طالبان سے اختلاف ہے. باقی سلوٹ ہے جی طالبان کو, اس وجہ سے نہیں کہ جو تھیوریٹیکل خلافت راشدہ آپ نے بنائی تھی اس کے مطابق چل رہے ہیں, وہ پریزنٹ ورلڈ کے مطابق چل رہے ہیں, سب سے دوستیاں گانٹی ہیں. ان کا کوئی سخت بیان آیا فلسطین کے حوالے سے؟ کیوں نہیں آیا؟ یہ انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے, ٹھیک ہے. عربیوں نے انہیں بتایا کہ بھائی یہ افغانی ہے, اللہ کے بندو پیسہ لگاؤ, یہ افغان پشتون موومنٹ ہے, یہ اسلامک موومنٹ نہیں ہے. کوئی بے وقوف اس موومنٹ کو خمینی صاحب کی طرح اسلامک موومنٹ نہ سمجھے, وہ اسلامک موومنٹ تھی. ایک سنی ہوتے ہوئے بھی میں کہہ رہا ہوں, خمینی صاحب کی جو موومنٹ تھی وہ اسلامک موومنٹ تھی, اگرچہ اس وقت سیکولرز بھی ان کے ساتھ تھے کیونکہ ریسورسز کا ایشو تھا, سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ان کی موومنٹ قطن کوئی اسلامک موومنٹ نہیں ہے, یہ ایک پیورلی پشتون موومنٹ ہے, افغان موومنٹ. اس کو اسلام کا ایک رنگ ہے ظاہر ڈومیننٹ علماء والا. انہوں نے وہاں پہ جی سب سے بڑی بات ہے امن قائم کر دیے, سلام ہے. لیکن یہ تو بہت بڑی بات ہے, آپ پشتون موومنٹ کہہ رہے ہیں, یہ تو امارات اسلامی اور امیر المومنین اور ٹرمز تو کوئی بھی استعمال کی جا سکتی ہیں. مجھے بتائیں اللہ کے بندو, یہاں پہ آپ کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے لیے مجلس شورا کدھر, مجلس شورا میں یہ پارلیمنٹیرین بیٹھے ہوتے تھے. ٹرمز میٹھی میٹھی آپ لے لیں, آپ جو ہے وہ تکافل کا نام رکھ دیں, ٹھیک ہے, عربی ٹرمز یوز کر لیں, ملاد ہے وہ انہوں نے اچھی کی ہیں, وہ کرنی چاہیے ان کو. لیکن پریکٹیکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کی اولین ترجیح افغانستان کی اکانومی ہے. انہوں نے لیتھیم کے ذخائر کا بھی پورا اپنا کمٹمنٹ کر لیے چائنا کے ساتھ. پھر اپنی مدد آپ کے تحت جو اتنا بڑا وہ ایک نہری نظام قائم کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. انہیں پتہ ہے کہ ہم نے معاملات کو کس طرح لے کے چلنا ہے. سب سے بڑی بات ہے, طالبان کو میں کریڈٹ دوں گا, اگرچہ طالبان کی سوچ, ان کے عقائد اور جس کو وہ اسلام سمجھتے ہیں, میں سرے سے ان کے ساتھ ایگری نہیں کرتا. میں اس وقت یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے, لہٰذا کسی کو برا نہ لگے اس حوالے سے کہ میں کوئی ان کا فرنٹ مین بنا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں کہ جو دنیا کے تقاضے ان کو وہ لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے امن قائم کر دیا اس قبائلی سسٹم میں جہاں دنیا کی کوئی پاور امن قائم نہیں کر سکتی تھی, انہوں نے کر کے دکھایا. انہوں نے سزائیں نافذ کی ہیں. عورتوں والا جو معاملہ ہے نا, اس میں ان کا آرگومنٹ سنیں. وہ کہتے ہیں پہاڑوں سے ہمارے یہ نوجوان اترے ہیں, انہوں نے عورتیں دیکھی نہیں ہوئی ہیں اور یہ پاگل ہو جاتے ہیں عورتوں کو دیکھ کے. اچھی بات ہے, انہوں نے بتا دیا کہ کیا ہے, کہ ان کی ابھی وہ تزکیہ نفس نہیں ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کچھ عرصے بعد ہم یہ سلسلہ شروع کر دیں گے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم بالکل درست ہے, لیکن ہمیں تھوڑا ٹائم دیں. میں ان کو اتنا آپٹیمسٹک کیوں دیکھ رہا ہوں, پیسمسٹک نہیں دیکھ رہا. گورے جو رپورٹ بنا رہے ہیں ان کے بارے میں, وہ تو آپ دیکھیں نا, کتنی ڈاکومنٹریز بنی ہیں. ابھی میں ریسنٹلی ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, اس میں ایک عورت, اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا اور اس کے دیور نے زبردستی اس کے اوپر قبضہ کیا کہ اس سے میں نے شادی کرنی ہے. وہ کورٹ میں پیش ہوئی ہے, اور کورٹ بھی ان کی سادہ سی ایک, آپ دیکھ رہے ہیں مسجدوں میں کورٹ لگی ہوئی ہے. اچھا, میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسلام کے مطابق یہ فیصلہ کریں گے, اور میں پھر سوچ رہا تھا کہ آج اگر اسلام کے بغیر یہاں قبائلی سسٹم ہوتا نا, تو وہ عورت اسی دیور کو ملتی. لیکن چونکہ اسلام کی چھاپ تھی, اس قاضی نے کہا کہ اللہ نے عورت کو رائٹ دیا ہے, چاہے تو تمہارے ساتھ شادی کرے یا کسی اور کے ساتھ, تم جو اس کی ڈیو وراثت بنتی ہے وہ اس کو دو گے. اور وہاں پہ وہ باقاعدہ اس کی پوری ویڈیو بنائی جا رہی تھی. مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یہ جو طالبان کا پازیٹو فیکٹر ہے, پوری دنیا کی قوتیں مل کے قبائلی سسٹم میں یہ اصلاح نہیں لا سکتے تھے جو طالبان لے آئے, اور وہ اس کو نافذ کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق, آپ کو تو صرف نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اسکول جانے سے روکا ہے. یہ جو حق ہے اتنا بڑا کہ دیور قبضہ کر لے بھابھی کے اوپر, اور مجال ہے اگر انہوں نے ڈیسیژن کیا ہے وہ دیور سوچ بھی نہیں سکتا, سیدھا ٹانگ دیں گے وہ, ٹھیک ہے. پھر وہاں پہ آپ کو پتا ہے یہ جو ایک لواطت والا معاملہ ہومو سیکچولیٹی کا, زبردستی بچوں کے ساتھ کرتے تھے, اور طالبان موومنٹ بھی شروع اس سے ہوئی تھی. ملا عمر نے جو پہلا, وہ تو بیچارے ایک مدرسہ چلا رہے تھے, انہوں نے جب مدرسوں میں اس طرح کے معاملات ہوئے تو انہوں نے ایک فورس بنائی تھی کہ ان کی اصلاح کریں گے, کہ آپ لوگ اسلام کی بدنامی کر رہے ہیں. اس سے وہ اتنی بڑی موومنٹ بنی. انہوں نے اعلانیہ ٹانگے ایسے لوگ جنہوں نے بچوں کے ساتھ, جو آپ کے یہاں پہ ہمیں چیخنا پڑتا ہے, اور آپ جیسے لوگ بھی, میرے جیسے بھی ماڈرن ذہن رکھنے والے لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں مدرسوں میں. وہاں اگلوں نے جناب لاشوں کو لٹکایا ہے, اعلانیہ پورے شہر میں گھمایا. مجھے بتائیں اگر آپ کو یہ 5-6 لاشیں نظر آئے نا, کئی دن بخار نہیں اترتا بندے کا, تو وہ چیزیں ایڈریس ہو رہی ہیں. اس لحاظ سے چند ایک چیزوں پہ ہمیں ریزرویشن ہے. اوورآل اس پریزنٹ ورلڈ میں جس طرح زندگی گزارنی چاہیے وہ گزار رہے ہیں. انہوں نے دیکھیں ایتھیسٹ کے ساتھ دوستی کر لی ہے. چائنیز کون ہے, کوئی جوز کرسچن تو نہیں کہ کوئی آپ گنجائش نکالیں, وہ تو ایتھیسٹ ہے. وہاں پہ وہ ایک جاپان کا ڈاکٹر جو پچھلے دنوں
جو ہے وہ ایک بم دھماکے میں ہلاک ہوا, جس نے وہاں پہ اتنا زبردست سسٹم کیا, ان کا وہ سارا نہر والا سلسلہ بھی, اب گرین بیلٹس جہاں وہ بن رہی ہیں, تو وہ تو ٹوٹلی ایک جو ماڈرن ایک ریاست کو ہونا چاہیے نا, ویسے لے کے چل رہے ہیں. ایون ود رشینز. بلکہ مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ طالبان اپنے ملک کو اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان سے اچھا لے کے چل رہے ہیں. لاسٹلی اگین یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ ان کا رول ٹی ٹی پی کے ساتھ کیا ہے, بیکاز وہاں سے بہت سارے فائٹرز آئے, بٹ اس کو ہم وہ ایک ٹاپک الگ ہے جی. صرف پاکستانی کانٹیکس میں آپریشن دوبارہ سے ابھی عزم استحکام ہو رہا ہے, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے. اوور آل آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی کس طرح اس کو فکس کیا جا سکتا ہے, کہ ظاہر ہے یہ ایمرج ہوتی ہے پھر ختم ہو جاتی ہے, اس میں ریلیجیس اسکالرس کا کیا کردار ہے, ٹھیک ہے جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں وہ تو ایک الگ ہیں, بٹ کہیں نہ کہیں وہ بھی کنیکشن ہے. ہم وہ خوارج جن کو کہتے رہے کہ جی یہ تو انڈیا کی سپورٹ ہے, بٹ طالبان افغان طالبان بھی کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر ان کا ہے, بٹ آپریشن یہ جو بھی ہونے جا رہا ہے یا باتیں ہو رہی ہیں, اس پوری چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ آپریشن تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پی ٹی اے کے خلاف ہی ہو رہا ہے, اور بیچ میں ٹی ٹی پی اور باقی لوگ بھی آ جائیں گے, مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. اچھا, اب رہا مسئلہ کہ یہ بار بار ہمیں کبھی ضرب عزم, کبھی رد الفساد, کبھی عزم استحکام, تو یہ تو ہماری مجبوری ہے. ہم کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں, کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا. ہم نے جو اتنی غلطیاں کی ہیں اتنی جلدی تو جان نہیں چھوڑے گی, سیدھی سی بات ہے. اس کے لیے آپ کو کاؤنٹر نیریٹو لانچ کرنا پڑے گا. جو یہ ہمیں پڑھاتے ہوتے ہیں نا, پاکستان کی نظریاتی حدود کی حفاظت ہم کر رہے ہیں. نظریاتی حدود کی حفاظت کوئی نہیں ہو رہی ہے, جغرافیے کی حفاظت ہو رہی ہے. ابھی تک کوئی سیریس کوشش نہیں ہوئی ہے. مجھے بتائیں وہ تمام علماء جو ان چیزوں پہ بولتے تھے, ایک ایک کر کے خود کش حملوں میں شہید کر دیے گئے. ایک بندہ بچا تھا غامدی صاحب, وہ بےچارے پوری زندگی ملیشیا گزاری, اور اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کے اندر. تو نظریاتی حدود کی حفاظت غامدی صاحب نے کرنی ہے, آرمی چیف نہیں کر سکتا. یہ جو آپ اس طرح کی چیزیں لانچ کر رہی ہیں, نظریاتی حدود کی حفاظت نہیں کر سکتے, جغرافیائی حدود کی حفاظت کر سکتے ہیں. اس کے لیے وہ علماء, مفتی تقی عثمانی صاحب, ڈیسنٹ ان کی اس اعتبار سے اپروچ ہے, اور وہ اس قسم کی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز جو مذہبی تنظیمیں کر رہی ہیں وہ اسے بالکل اعلانیہ کنڈیم کرتے ہیں. پوری دنیا میں جتنا اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے, ابھی تو میں نے ان کا کل ایک انٹرویو دیکھا ہے انگلش میں, انہوں نے 5 منٹ کا ایک کلپ ریکارڈ کرایا, اس میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ دنیا میں جس قسم کی بھی حکومتیں ہیں مسلمانوں کی, ان کا ساتھ دیں اور آپ پولیٹیکل سٹرگل کریں. یہ جتھے بنا کے اس طرح چڑھ دوڑنا, اس کی وجہ سے تقی عثمانی صاحب کی اپنی لائف بھی ونریبل ہوئی ہے, ان پہ بھی اٹیک ہوئے ہیں ان لوگوں کی طرف سے. تو اگر اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز کو ان کو فرنٹ پہ لا کے ان کے ذریعے کاؤنٹر نیریٹو لانچ کیا جائے اور پھر لوگوں کو سمجھایا جائے, پھر یہ معاملہ. لیکن وہ ہوا ہے, بٹ وہ فیل ہوتا رہا ہے. نہیں, کوئی نہیں ہوا. آپ کس طرح کہتے ہیں, مجھے بتائیں. 2010 کے بعد کافی زیادہ سرکار اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے ایک آدھ کوئی پریس کانفرنس کروا دی, وہ بھی یار مجھے بتائیں, جب یہ سری لنکن کو قتل کیا گیا تھا, ایک طارق جمیل صاحب آئے ہیں سامنے, اس وقت جتنی مذہبی تنظیمیں تھیں, ٹی ایل پی کے کسی بڑے بندے کا کوئی بیان یہ دلوا سکے؟ کون لوگ تھے وہ؟ ٹی ایل پی کے موٹیویٹڈ لوگ تھے, اگرچہ وہ سمجھتے تھے کہ غلط ہوا ہے, لیکن اسے یہ بیان نہیں دلوا سکے. جو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں ملک ہمارے حق میں بیان دے دے اور ہم نہیں دلوا سکتے, یا فلاں کے خلاف دے دے, یہ ان لوگوں سے نہیں دلوا سکتے. میں ہمیشہ ہر دفعہ کہتا ہوں کہ تو انہیں مذہب کے معاملے میں جب کوئی مسئلہ اٹھے اور آپ کو پتہ چل گیا تو آپ ان سے بیان دلوائیں. یہ جڑا والا جو واقعہ ہوا, درجنوں چرچ جلے, کتنا نقصان ہوا, پھر سرگودا میں, سوات میں. اس کے بعد کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام نہیں تھا کہ سعد رضوی کو بٹھاتے اور اس کہتے کہ تو بول؟ اگر یہ نہیں کروا سکے تو آپ چاہے ضرب عزم کر لیں, رد الفساد کر لیں, یا آپ جغرافیائی حدود کی حفاظت کریں گے, نظریاتی حدود کی حفاظت نہیں ہوگی جب تک ان کے بڑے آ کے کنڈیم نہیں کریں گے, جن کی پبلک میں سے ہے. یہ ممی ڈیڈی قسم کے مولویوں کے ذریعے بیان دلوانا, مجھے بتایا طاہر شرفی کے بیان کی کیا اہمیت ہے؟ ہر کوئی معاملہ ہوتا ہے, خان صاحب کا مسئلہ ہو, ان کی گورنمنٹ ہو, وہ خان صاحب کا اسپوکس مین ہوتا ہے, شہباز شریف صاحب آ جائیں, ان کا اسپوکس مین ہوتا ہے. تو یہ تو اس طرح کے جو بندے ہیں نا جو آپ نے لانچ کیے ہوئے ہیں, آپ سے مراد جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا, تو یہ نظریاتی حدود کی حفاظت نہیں کر سکتے. ان کی کوئی ورت ہی نہیں ہے بھائی. ورت ہے مفتی منیب کی, ورت ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی, اور یہ ڈائیلاگ ہو پبلکلی یہ آ کے کریں, اور ان کو پابندی کی جائے کہ جو باتیں آپ یہاں پہ کر رہے ہو اپنے جمعے کے خطبوں میں بھی یہی باتیں کرنی ہیں. اس طرح کوئی نہیں ہوتا, سیدھی سی بات ہے. کوئی ابھی میں سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ نظریاتی حدود کی حفاظت کے لیے کوئی ہوا ہے. رہا میرا مسئلہ, میں اپنی کیپیسٹی میں کر رہا ہوں. جس طرح سیکولرز جو ہے نا ان کی مجبوری ہے, وہ ہمارے دوست انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ سیکولرز کا خدا جو ہے وہ ٹروتھ ہے.
میجورٹی کا. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں, آسما جہانگیر, کہ طالبان ان کے کفر کے فتوے جاری کر رہے ہیں, اور جب طالبان کو کوئی وکیل نہیں ملتا وہ کہتی ہے میں فری لڑوں گی, سچائی کے لیے کھڑی ہوئی نا. ٹھیک ہے, آسما جہانگیر جیسے مردوں کی ہمیں ضرورت ہے, عورتوں کی بھی ضرورت ہے. ایک آسما جہانگیر آپ 70 سالوں میں صرف پیدا کر سکیں, یہ ایک داڑھی پگڑی والا بندہ کہہ رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو سچائی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, کوئی دلیری دکھانے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. آسما جہانگیر کو سب سے زیادہ تکلیفیں کس سے اٹھانی پڑی؟ مذہبی طبقے سے, اسٹیبلشمنٹ سے. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی خدمت کریں اور آج آپ کا قبلہ درست ہوا ہے, تو آسما جہانگیر یا ان کی لیگیسی جو لے کے چل رہے ہیں وہ فوج کے حق میں کھڑے ہو جائیں. انہیں تو خطرہ ہے کل کو آپ کا قبلہ بدلا تو سب سے پہلے ان کو آپ شہید ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو اس لیے آپ نے طے کرنا ہے. ویسے میں آپ کو ابھی بتاؤں, اس وقت فوج بھری پڑی ہوئی ہے. انہوں نے واقعی ریلیجسلی یہ طے کر لیا ہے کہ اب پاکستان اس طرح نہیں چلے گا. اس کی وجہ FATF, پوری دنیا کی پالیٹکس کا چینج ہونا, یہ بھی گوروں کو کریڈٹ جاتا ہے, ان کو نہیں جاتا, گوروں کو جاتا ہے کہ انہوں نے انہیں سکھایا کہ بندے کے پتر بنو, دنیا میں اس طرح نہیں آپ رہ سکتے, ورنہ ہم یہ کر دیں گے. اگر تم نے یہ 25 کروڑ کا جو ایٹم بم رکھا ہوا ہے نا ادھر آبادی کا, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے نا, بھوکے نہیں مارنا, تو بھائی پھر ہماری بات بھی مانو. اور وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. FATF نہ ہوتا نا, میں دیکھتا یہ رد الفساد ضرب عضب کہاں سے آتا. یہ ہم نے نہیں لرن کیا. اور جو لوگ ہمیں سکھاتے تھے نا 2001-2 میں, کون؟ جاوید گامدی صاحب, نجم سیٹھی صاحب, حامد میر صاحب, یہ اس وقت ان کو کہتے تھے یہ غدار وطن ہے, یہ بنگلہ دیش کے ایجنٹ ہیں. آج انہی لوگوں کا نیریٹو لیا ہوا ہے. وہی بات ہے کہ ڈان لیگ پہلے پرائم منسٹر کو فارغ کرواتے ہیں, بعد میں ڈان لیگ کہتے ہیں یہ سب سے بیسٹ پالیسی ہے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ دوستی کرنی ہے. تو یار آپ لوگ مخلص نہیں. گامدی صاحب ہمارے استاد ہیں, ہمیں ان سے عقائد میں اختلاف ہے, لیکن ان کی ایک بات بہت اچھی ہے کہ اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ کوئی بھی سسٹم یہاں پہ نافذ کر دیا ہوتا, اسلامک, نان اسلامک, یا جو بھی دنیا میں ہے, اخلاص کے ساتھ اس کے پرنسپل کو فالو کرتے نا, تو آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی. جو بھی ہے وہ طے کر لیں, لیکن اس کو پھر ریلیجسلی فالو کریں, کوئی بھی سسٹم ہو. یہ میں فار دا سیک آف آرگومنٹ بات کر رہا ہوں. آئیڈیلی تو جو میری تھاٹس ہے, میں ایک ریلیجس بندہ ہوں, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے جو اس وقت پریزنٹ سسٹم ہے اس کو بھی ایمانداری سے چلایا اور اس کا اینڈ رزلٹ صحیح نکلا. اب مجھے بتائیں 2017 میں ہستا بستا ملک تھا, 2 بندوں نے ڈیسائیڈ کیا, چلتے ٹائر میں ڈنڈا دے دیا, ٹھیک ہے, 5 روپے کی روٹی تھی اس وقت کی, آپ ڈالر کی قیمت دیکھیں, ہستا بستا ملک انہوں نے عدلیے کے ساتھ مل کے اسٹیبلشمنٹ نے اجاڑ دیا. اب اس کی ریمیڈی کئی ڈیکیز تک نہیں ہونی, ٹھیک ہے. پھر RTS ہوا, اب فارم 45 تو سب کو نظر آ رہا ہے, RTS کسی کو نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اب وہ اپنی جگہ چیختے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم ملک کی خدمت کر رہے تھے, ہمیں ڈیفیم کر دیا, اب بچے ان کے ساتھ لگ گئے ہیں, اب ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب وہ جو ہے اب ہم 0 سے سٹارٹ کر لیں. وہ ادھر نہیں مانتے, وہ آپ جا کے وہ بوٹ کو عزت دو پہ آ گئے, ووٹ کو عزت دو سے, اور جو سیم پیج تھے وہ ووٹ کو عزت دو بن گئے. آئی تھنک یہ پرابلی پہلی کانورسیشن ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ ذکر ہوا. لاسٹلی جنرل عاصم کے لیے اگر آپ ایک میسج دیں, اور لیٹس سے وہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, تو وہ کیا ہوگا؟ جنرل عاصم کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ میری جو منصور علی خان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوئی ہے نا, وہ دیکھ لیں. جتنے سخت سوال وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیے ہیں, اور میں نے انہیں جس طریقے سے ایمانداری سے کہنا تھا وہ کہا ہے. جہاں پہ میں نے 1-2 سوالات کے اوپر ویل لیفٹ کیا ہے, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ میرا ریلیجن مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی صحافی کے کہنے پہ اس کے فیکٹس اور فگرز جو کہ ثابت نہیں ہے کسی کو چور ڈاکو کہوں. اس کی وجہ سے بعض PTA والے لوگ ناراض ہوئے کہ انجینئر صاحب نے یہ بات کیوں نہیں کی. اس لیے کہ بھائی اس طریقے سے نہیں ہوگا معاملہ کہ میں اس طرح کیٹاگوریکلی کسی کے بارے میں کر دوں. تو سب سے پہلے تو وہ پوڈ کاسٹ دیکھیں, وہ دیکھ چکے ہوں گے, کیونکہ آج کل تو منصور علی خان جو ہے اس سٹیٹس کے اوپر آ چکے ہیں آپ کے سامنے. ہے باقی وہ ان کے جو نظریات ہیں وہ کوئی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, اور ڈیموکریٹک بندے ہیں, لیکن ظاہر ہے حالات و واقعات ایسے چل رہے ہیں. باقی جہاں تک معاملہ ہے PTA کے حوالے سے ایک جنرل ایڈوائز, نہیں, میں تو PTA کے حوالے سے بات کروں گا. اگر میں PTA کی پالیٹکس کو کرٹیسائز کرتا ہوں تو میں جب ان کے حق میں بات کروں گا تو بائی نیم کروں گا کہ جو 9 مئی کا ایشو ہوا اس میں جتنے لوگ جیو فینسنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں, آج 1 سال سے زیادہ گزر چکا ہے, اس میں کئی بے گناہ لوگ بھی ہیں, ان کے کیسز بھی نہیں لگ رہے. تو میرے بھائی آپ نے اللہ کو جواب دے ہونا ہے ان کے بارے میں. جو مجرم ہیں انہیں سزا دے. میں کہتا ہوں خان صاحب اگر مجرم ثابت ہوتے ہیں انہیں بھی سزا دے. ہم نہیں کہیں گے کہ یہ
امت مسلمہ کا لیڈر ہے, ہینڈسم ہے, تو اسے چھوڑ دیں, بالکل سزا دیں. لیکن جو بیچارے عام غریب لوگ ہیں, کسی نے مور اٹھا لیا ہے, کسی نے کوئی وہاں سے کرسی اٹھا لی ہے, تو کیا اسلام میں اور پاکستان کے آئین میں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 1 سال تک جیل میں رہے اور کوئی وکیل اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار نہ ہو اور کوئی عدلیہ اسے ضمانت دینے کے لیے تیار نہ ہو؟ ان لوگوں کو فی الفور ان کے کیسز چلا کے فارغ کیا جائے جو بے گناہ ہے. جو گناہ گار ہیں انہیں بھی سزا اتنی دی جائے جتنی ان کی بنتی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا غصہ نکالنے کے لیے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. اب حافظ صاحب کو تو عربی آتی ہے, انہیں پتا ہے کہ دیکھنا کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو, انصاف کرو, وہی تقوی کے قریب ہے. یہی روش ہونی چاہیے. رہا پی ٹی آئی, ان کو بھی میں میسج دوں گا کہ 9 مئی کا مسئلہ پی ٹی آئی سے بھی ان کے لیڈر سے بھی مس ہینڈل ہوا ہے. ان کے بیان ان کو ہانٹ کریں گے, انہوں نے خود مانا ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, بعد میں انہوں نے کہا میں کنڈیم کرتا ہوں. وہ ان کے گلے فٹ ہوا ہے, سیدھی سی بات ہے. وہ ان کو کیسز کا سامنا کرنا ہے, اور پھر یہ کہنا کہ یہ فوج نے خود کروایا یہ بالکل غلط ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کون لوگ ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہونے دیا ہو, روکا نہ ہو, اس میں ان کے ساتھ ہوں. میں کہتا ہوں نہیں, روکا نہ ہو تب بھی آپ کا یہ کام نہیں ہے. میرے سٹوڈنٹس اگر جا کے کسی اس طرح کی جگہ پہ حملہ کرتے ہیں اور میں کل کو یہ کہوں کہ وہاں پہ پولیس کیوں نہیں تھی, میرے سٹوڈنٹ گھس کے, نہیں, پولیس ہونا نہ ہونا علیحدہ بات ہے. میں مجرم ہوں کہ میں نے اس قسم کی بریڈ تیار کی ہے, میں اسے آن کروں گا, اور میرے کوئی سٹوڈنٹ اس طرح کی حرکت کرتا ہے اسے سزا ملے گی. اسلام میں اس طریقے سے کسی کی سزا نہیں معاف ہوتی ہے, علیحدہ بات ہے. تو دونوں طرف سے ایسا معاملہ ہوا ہے. اس معاملے میں جو بے گناہ لوگ ہیں انہیں چھوڑا جائے. رہے باقی, میں ان کے لیے کوئی سفارش نہیں کروں گا. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا 9/11 ہے. یہ فوج نہ بھی کہ نا, یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کی نوکری فوج کے سے فارغ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, جسے اس وقت 11-12 FIRs کا سامنا ہے. اس کے باوجود میں کہوں گا کہ میرے لیے انسٹیٹیوشن کے طور پہ فوج پہلے نمبر پہ. عاصم منیر ہوں گے, کل کو کوئی اور ہوگا, لیکن میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کی فوج اس لیول پہ آ جائے کہ عوام کے دل میں ایسی نفرت آئے کہ پاکستان کا حال لیبیا والا ہو. اور اس معاملے میں پہلے نمبر پہ فوج کا کام ہے کہ وہ اپنی پرسیپشن کو درست کرے اور اپنے پرانے گناہوں سے معافی مانگے پبلکلی. نواز شریف صاحب نے تو ہمت کر کے مانا کہ میں بے نظیر کے ساتھ غلط کرتا رہا. عمران خان صاحب نے نہیں مانا ابھی تک, سوائے قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں کہ وہ کیس غلط بنایا تھا. باقی کیسز کو انہوں نے ابھی تک خود ایڈمٹ نہیں کیا. ان کو بھی کرنا ہوگا, اور فوج کو بھی ماننا ہوگا کہ ضیاء الحق بھی غلط کرتا رہا, مشرف بھی غلط کرتا رہا, باجوہ صاحب بھی غلط کرتے رہے, فیض حمید بھی غلط کرتا رہا, اور ہم سے بھی اس معاملے میں زیادتی ہوگی. جب تک ہم اپنی غلطیاں نہیں مانیں گے ہم آگے جا نہیں سکتے. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم غلطی علیحدگی میں مانیں گے, پبلکلی نہیں مانیں گے. چلے, یہ اگر یہ حرکت کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز سے, میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا یار. پولیٹیکل لیڈرز کا کام ہے, انہیں پولیس گرفتار کرنے آئے وہ سامنے آئے, پیٹرول بم نہ پھینکیں. پھر تو ہم زرداری کو دلیر سمجھیں گے, ہم تو نواز شریف کو اور مریم نواز کو دلیر سمجھیں گے. آپ چھپتے پھر رہے ہیں. میں نے اس وقت کہا تھا خان صاحب گرفتاری دیں, آپ بڑے لیڈر بنیں گے. دیکھیں کتنی بڑی کرامت ہوئی ہے. اس وقت سب سے زیادہ پاپولر لیڈر وہ بن گئے جیل کی وجہ سے, اور رہی صحیح کثر ہمارے یہ جو اس قسم کے عدت کیس نے بنا دی. تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, ان کو اوور آل فائدہ ہوا ہے. لیکن یہ فائدہ نیشن کو تب ہوگا کہ خان صاحب نکل کے وہی حرکتیں نہ کریں جو انہوں نے پہلے کی تھیں, وہ چینجڈ ہوں, وہ سیکھیں. اور میرا خیال ہے بہت کچھ سیکھ گئے ہوں گے, ان گرمیوں میں بہت زیادہ سیکھیں گے. اور جو باقی لیڈرز ہیں, مریم نواز, نواز شریف, علی امین گنڈا پور, کن لوگ کس بندے کو ان کے ساتھ ملا رہے ہیں, وہ رننگ ہے, لیکن وہ آپ کو پتا ہے وہ کیا ہے. باقی آپ بلاول بھٹو کی بات کریں, جب عمران خان صاحب کا ذکر ہوا پھر علی امین کا تو ذکر ہونا ہی نہیں چاہیے. وہ عمران خان صاحب دیکھیں کہ وہ انہوں نے کس قسم کا بندہ لگایا ہے, بزدار پلس لگا دیا. ٹھیک ہے, میں تو اس کو بزدار پلس سمجھتا ہوں. ابھی تک انہوں نے نہیں سیکھا. بزدار کی جگہ اگر چودھری پرویز الہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا نا, نون لیگ دوبارہ الیکشن نہیں تھی جیت سکتی یہاں سے. ٹھیک ہے, اگر ان کو پتا ہوتا کہ ہم نے پنجاب کے ساتھ کیا کرنا ہے تو علیحدہ بات. اب آ جائیں آپ اس طرف, جو آپ نے بات کی مریم نواز, بلاول بھٹو, میں سمجھتا ہوں یہ سمجھدار لوگ ہیں. انہوں نے زندگی کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, اپنے گھروں میں دیکھے ہیں, اور تکلیفیں کاٹی ہیں انہوں نے. ان کو چاہیے کہ یہ وہ کچھ نہ کریں جو کچھ ان کے ساتھ ان کے مخالفین نے کیا تھا, اور آگے چلیں, سپیس دیں. یہ جو اس قسم کے قوانین پاس کرنا کہ ہم فلاں پہ آرٹیکل 6 لگائیں گے, فلاں یہ کریں گے, بھائی جس پہ آرٹیکل 6 لگا کے کوئی رزلٹ نکلنا چاہیے تھا, جو اس قوم کا بڑا مجرم تھا پرویز مشرف, اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, الٹا جسٹس وقار سیٹھ جنہوں نے ایلیویٹ ہو کے سپریم کورٹ میں جانا تھا,
اگرچہ ان کی ڈیتھ کورونا میں ہوئی ہے لیکن ہمیں تو وسوسے آتے ہیں کہ ڈیتھ ہوئی ہے کہ ان کو مارا گیا ہے ایک دلیر آدمی کو. تو اس وقت تو یہ سارا کچھ ہوا. اب آپ وہ ایپیسوڈ ریپیٹ نہ کریں. کل کو برا وقت آئے گا ان کے اوپر بھی. یہ دنیا میں مکافات عمل ہے اور پاکستان میں بڑی جلدی ہو جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا خان صاحب نے کبھی سوچا تھا, یہ نجی محفلوں میں کہتے تھے میرے علاوہ فوج کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے, مجھ سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں ہے, فوج نے جتنی بگاڑ لی ہے نون لیگ کے ساتھ دوبارہ دوستی کرے گی. ان کو جناب عمران خان پلس مل گیا شہباز شریف کی شکل میں, اور میں بتاؤں شہباز شریف کے ہوتے ہوئے عمران خان کی انہیں ضرورت بھی نہیں ہے. اگر شہباز شریف اس وقت بھی مل جاتا نا 2018 میں ان کو, تو عمران خان نے وزیر اعظم بھی نہیں ہونا تھا. اور میں آپ کو یہ انٹرنل بات بتا رہا ہوں, صرف یہ اس کو آپ نے میری پرسیپشن نہیں سمجھنا, یہ خبر بھی ہے اور یہ ریالٹی. اگلے 10 سال کا پاکستان کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بس دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. کوئی ہوپ ہے آپ کو لگتا ہے؟ نہیں, میں نے تو ایون والے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا مجھے تو 500 سال تک کوئی ہوپ نہیں. تو لوگ چھوڑ کے چلے جائیں. اس کی وجہ پتا کیا ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی محبت میں جس طرح لوگ گرفتار ہیں, ہر سال لاکھوں لوگ 18 سال کو کراس کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری بریڈ تو خان صاحب کو ایڈلائز کرتی ہے, کیونکہ انہوں نے تو 90s کا زمانہ نہیں دیکھا ہوا, ورنہ ان کو پتا ہوتا کہ اس وقت کون بی ٹیم تھی, بعد میں کون بی ٹیم بنا. تو یہ وقت جو گزر رہا ہے, اگر خان صاحب زندہ رہے اور وہ جیل سے باہر آ گئے تو پھر اس ملک میں سٹیبلٹی والی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی, سیدھی سی بات ہے. اور یہ فوج کو پتا ہے, اس لیے وہ اندر ہے. تا وقت ہے کہ ان کی کوئی گارنٹی دے, ان کی گارنٹی تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. حقیقت بات ہے, کیونکہ ان کی زندگی یو ٹرن سے عبارت ہے, وہ کسی ایک بات پہ بھی قائم نہیں رہتے. اسی لیے ہمیں ان کی مظلومیت تو نظر آتی ہے, فوج کی بھی مجبوری دیکھیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی اس کو باہر نکالیں تو پھر آپ کو پتا کیا کرے گا, باہر کے ملک بھیج دیں تو کیا کرے گا, یہ اندر بیٹھ کے یہ کچھ ہو رہا ہے تو باہر آگے کیا کرے گا. اس کے لیے بھائی پھر کعبے کی چھت پہ کھڑا ہونا پڑے گا عمران خان کو بھی, نواز شریف کو بھی, اور چیف جسٹس کو بھی, اور آرمی چیف کو بھی, اور پبلکلی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی کہ کس نے کہاں کیا کیا غلط کیا, اور گارنٹی دینی ہوگی کہ اب ہم ایسا نہیں کریں گے. پھر کوئی آگے معاملہ چل سکتا ہے. ادروائز تو مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ معاملات کوئی زیادہ بہتری کی طرف اتنی آسانی سے نہیں آئیں گے. اگرچہ اس وقت کوشش ہو رہی ہے لیکن اس میں کافی زیادہ ٹائم لگے گا. میں اس وقت ملک کو, یعنی ایک پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, اس کو اگر سائڈ پہ رکھے نا, اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بجٹ والی جو مس ہینڈلنگ ہوئی, ظاہر وہ ایک مجبوری والا معاملہ IMF کا, اور یہ شروع کہاں سے ہوا, وہ خان صاحب تو بیچ میں سے نکل ہی گئے جنہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا. تو اوور آل یہ لوگ اپنا زور لگا رہے ہیں کہ اسے بہتری کی طرف لے کے جائیں. پریکٹیکلی میرے پاس جو ایک انڈیکیٹر ہے ڈالر کا 278 پہ آنا 325 سے, اور پچھلے 6 مہینے میں سٹیبل ہونا, یہ تو پازیٹیو سائن ہے. ٹھیک ہے, امید ہے کہ بہتری کی طرف آئے گا. لیکن اگر آپ 10 سال کے ہیں, نہیں 10 نہیں 10 سال چاہیے, کیونکہ ہمارے مینٹل ماڈلز بدل چکے ہیں. لیکن جو عام بندہ ہے وہ تو پھر بڑا ڈس اپوائنٹ ہو گئی. تو اس کو ہم نے سولوشن بتایا نا کہ باہر کے ملکوں میں جائیں, اس ملک کو ریمیٹنس بھیجیں. آج بھی یہ ملک چیریٹی پہ ریمیٹنس پہ چل رہے ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کریں. لوگ کہتے ہیں یہ برین ڈرین کر رہا ہے, اور نہیں, اللہ کے بندو, خودکشیاں کروانی ہیں اپنے بچوں کو. باہر جاؤ, ریمیٹنس بھیجو. یہاں پہ ایک ایک بچہ گھر سے باہر گیا ہے, پوری پوری فیملی کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ ملک چل رہا ہے, اس کے اوپر ہے. آج ریمیٹنس بند ہو جائے نا یہ ملک, بالکل. تو میں یہ جو لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جن کے پاس پیسے ہیں باہر کے ملکوں میں نکلیں, اور یہاں پہ جن کے ماں باپ کا کاروبار ہے اور بچے پڑھے لکھے ہیں, وہ یہ پرواہ نہ کریں کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے. اگر گول گپے کی دکان چل رہی ہے آپ کے والد کی, میرے بھائی ہزاروں نوکریاں ہیں گول گپے کی ریڑھی کے اوپر قربان, جو آپ کو رزق حلال دے رہا ہے اور گھر بیٹھ کے دے رہا ہے. آپ وہ ریڑھی پہ کھڑے ہوں, ٹھیک ہے, اچھے لباس پہن کے, اچھی کرسیاں لگا کے. لوگوں نے ثابت کیا, دیکھیں چھوٹے لیول سے اٹھ کے کتنے کاروبار ہیں. آپ اردو پوائنٹ کے اوپر کئی اس قسم کے لوگ ہیں, تو یہ کریں. اور جو لوگ باہر جا سکتے ہیں تعلیم کے لیے جائیں, ریمیٹنس بھیجیں. اور سب زیادہ ہمیں جو اس وقت انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس اعتبار سے جس طرح بھی ہماری پنجاب کی گورنمنٹ نے چائنا کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کیا کہ جو ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے انٹرنیٹ کے ذریعے, فری لانسنگ کے ذریعے, 60 لاکھ لوگ بنگلہ دیش میں اس کے ساتھ وابستہ ہیں, 60 لاکھ. تو اس اعتبار سے, لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جی, 6 محرم سے لے کے 11 محرم تک انٹرنیٹ بند کر دو. اچھا, وہ آپ کے کیمرے میں بتا دوں, وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے. وہ سمری آئی تھی, شکر الحمدللہ ریجیکٹ ہو گئی ہے. ورنہ میں نے ویڈیو میں ریکارڈ کرانا تھا کہ یار یہ سٹون ایج میں پھینکنے لگے ہو یار, لوگوں کی روزی روٹی اس کے ساتھ وابستہ ہے یار, کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو. یعنی یہاں پہ, یعنی ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے, کہتے ہیں ناک ہی کاٹ دو. یہ ناک کاٹ رہے تھے 6 محرم سے لے کے 11 محرم تک. یار مکھی اڑاؤ خدا کے لیے,
بہت شکریہ علی بھائی, تھینک یو سو جزاک مچ, اللہ بہت شکریہ. جزاک